سورة البلد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ایحسب ان لن يقدر علیہ احد. نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اس شہر میں، یعنی جو حرمت والا شہر ہے، اس میں تم کو حلال کر لیا گیا کہ تمہارا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور تمہاری جان لینے کے منصوبے بن رہے ہیں. اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی، آدم اور جو اس کی اولاد پیدا ہوئی. در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یعنی انسان دنیا میں مزے کرنے، چین کی بنسری بجانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہ دنیا محنت، مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے. ہمارا پرسپیکٹو مختلف ہے دنیا کے بارے میں، اس لیے ہم ہر وقت روتے رہتے ہیں. ہمارا پرسپیکٹو کیا؟ ہم ہر وقت سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، آرام کی، خوشیوں کی، راحتوں کی، نعمتوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور وہ ہے نہیں یہاں، لہٰذا میں فرسٹریشن ہوتی ہے. اور جو دنیا میں ظاہراً کسی کو کچھ، وہ بھی دھوکے کا ہے، وہ اندر کے حالات کسی کو نہیں پتا. جو بظاہر آپ کو چمکتی چیزیں نظر آ رہی، وہ نظر آتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں اس کو تو مل گیا اور میں پیچھے رہ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں، مشکل میں پیدا کیا. تیار ہو جاؤ مشکلات جھیلنے کے لیے. یہاں اس دنیا میں وہی سروائیو کرے گا جو اس مشقت سے گزرے گا، اور آخرت بھی اسی کی اچھی ہے. اور کوئی انسان بھی اس حال سے گزرے بغیر رہ نہیں سکتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا ریورس افیکٹ کہ جب آپ بہت آرام کرنے لگتے ہیں تو آپ کی باڈی آپ کے اگینسٹ جانے لگتی. زیادہ سو لیں تو کیا ہوتا ہے؟ واقعی آرام آ جاتا ہے. ضرورت کا سو کے ہی فریش اٹھتے ہیں. اگر کم سوئیں گے تب بھی، اور اگر زیادہ سوئیں گے تب بھی طبیعت خراب ہوگی. ضرورت سے زیادہ کھا لیں گے تب بھی طبیعت خراب ہوگی، بیمار پڑیں گے. ضرورت سے زیادہ ہنس لیں گے تو آپ کو بعد میں رونا پڑے گا. یعنی کوئی بھی چیز جس میں آپ کی ایکسس ہوتی ہے، زیادہ آپ نتیجہ الٹ ہوتا ہے. کیونکہ یہ دنیا خواہشات کی دنیا نہیں ہے. خواہشات یہ ہوتے ہیں نا، ویسے کوئی چیز اچھی لگی اسے کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، پھر طبیعت میں بیزاری آ جاتی. یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد آپ انجوائے کر سکیں. جو کم کھانے میں انجوائمنٹ ہے وہ زیادہ کھانے میں ہے ہی نہیں. جو کام کر کے تھک کے سونے میں انجوائمنٹ ہے، وہ لیزی سارا دن بیٹھے رہنے میں ہے ہی نہیں کہ اس کے بعد آپ سوئے تو آپ کو نیند آئے. جس نے گرمی نہ دیکھی اس کو ٹھنڈے پانی کی لذت پتہ ہی نہیں چل سکتی. پیاس نہ لگی ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو. بھوک نہ لگی ہو تو کھانے کا مزہ ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز میں مشقت لگی ہوئی ہے. جتنی ایکسرسائز کریں گے، جتنی محنت مشقت کریں گے، اتنے زیادہ طاقتور ہوں گے، اتنے زیادہ ایکٹیو ہوں گے. لیکن وہ مشقت کے بغیر آپ کو حاصل ہو نہیں سکتی. تو اللہ نے دنیا بنائی ایسے ہے. ہم اس کو الٹنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آرام میں ہم کو آرام ملے. آرام میں آرام نہیں ہے، مشقت میں آرام ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اور پھر یہ مشقت جب دین کے لیے ہوتی ہے تو اسی کو جہاد کہا جاتا ہے. جب اللہ کے لیے ہوتی ہے، کبھی انسان اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، کبھی انسان کسی اور چیز سے کرتا ہے، کبھی اپنی بری عادات کے ساتھ کرتا ہے. انسان کے ساتھ یہ سب کچھ تو ہوتا ہی ہے. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پائے گا، اسے کوئی پکڑنے والا نہیں، وہ اسی طرح اپنی خواہشات پوری کرتے کرتے دنیا سے جائے گا، اسے کوئی نہیں پوچھنے والا. یقول اہلکت مالا لبدا. کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا. یعنی اس کی گفتگو کس کے گرد گھومتی ہے؟ شاپنگ کیا کیا کی، کہاں گئے، کیا کیا خریدا، کتنے کا کیا، ٹپ کتنی دی. لوگ یہاں تک بتا رہے ہوتے ہیں بھی دے دی اللہ واسطے، دے دی، ختم بات. اب اس کو آ کے تم یہ دہرا رہے. اور بعض لوگوں کی ٹپ کی تو اخباروں میں خبریں چھپتی ہیں کہ فلاں پرنس نے اتنی ٹپ فلاں جگہ دی. یہ بھی کوئی فخر کرنے کی باتیں ہیں. اہلکت مالا لبدا. یہ انسان کی ویکنس ہے، کیونکہ مال سے محبت بھی بہت ہے اور مال لٹانے کا شوق بھی بہت ہے، اور دین کے راستے میں دینے کے لیے پائی نہیں نکلتی. ایحسب ان لم یرہ احد. کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ واچ کر رہا ہے. ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اس کا حساب ہونا ہے. تمہارے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک یہ نہ بتاؤ مال کہاں سے لائے تھے، کہاں خرچ کیا. دنیا میں تو ڈینگے مارتے رہتے ہو، لیکن وہاں یہ فائدہ نہ دیں گی. الم نجعل لہ عینین. کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ایک آنکھ سے دیکھے کم نظر آتا ہے، آدھا نظر آتا ہے. دو دیکھتے تو پورا صحیح نظر آتا ہے، تو اس لیے دو کی بات کی. وہ لسان و شفتین. اور ایک زبان اور دو ہونٹ. اگر دو زبانیں ہوتی کچھ نہ بول سکتے، اور اگر ایک ہونٹ ہوتا
تو بھی بات پوری نہ کر سکتے. یہ اللہ کی خاص قدرت ہے کہ اس نے پرفیکٹ بنایا. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور دونوں راستے نمایاں کر کے دکھا نہیں دیے. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. مشکل کام نہیں کرنا چاہتا، لیزی انسان، کام چور، خصوصاً نیکی کا، دین کا. دنیا میں پھر بھی مشقت کر لیتا ہے، جب نماز کی باری آتی ہے اوپر نیچے دو چار ٹکرے مار کے ختم. لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ اس قسم کی نماز جو ہے وہ آخرت میں کوئی فائدہ نہ دے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے 50 60 60 سال تک نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن ان کی نمازیں قبول ہی نہ ہوئی ہوں گی، ان کو کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا، کیونکہ وہ نری ٹکرے ہوں گی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا مشکل کام ہے نا. لہذا انسان کہتا ہے کوئی اور کر لے. یا فاقے کے دن جب خود بھی بھوکا ہو انسان، کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. کبھی جا کے بیٹھے تو صحیح ایسے لوگوں کے پاس، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں تو صحیح، اور اٹھے تو پھر دیکھیں کہ نفس مطمئنہ ہوا یا نہیں. پھر اس کے ساتھ یہ کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہوا جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. دیکھیے کامیابی کے لیے یہ بھی انتہائی ضروری ہے. صرف خدمت خلق بھی کافی نہیں ہوگی، ایمان اور ایمان کے ساتھ یہاں کہا ایک دوسرے کو صبر. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک زیادتی کرنے والے اور ایک جن پہ کی جا رہی ہوتی ہے. دو ہی طرح کے ہوتے ہیں نا. کوئی بھی سچویشن یاد کر لیں، گھر کی کر لیں، کہیں اور کی کر لیں، کہیں کی بھی، جہاں آپ کے اور لوگوں کے بیچ میں کوئی کانفلکٹ چل رہے ہوں یا آپ بڑے پریشان ہوں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو ذاتی کرتے ہیں، دوسروں کو ستاتے ہیں، دوسرے مظلوم ہوتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے، اب آپ کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی. جنت میں جانے کے لیے ایک امتحان آ گیا آپ کے پاس بھی. ظالم کو کیا کہنا ہے آپ نے کہ خدا کے بندوں پہ رحم کرو، ایسا نہیں کرو، ایسا کرو. مظلوم کو کیا کہنا ہے؟ صبر کرو، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ. جب تک یہ دو کام نہیں کریں گے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ، اس وقت تک کامیابی نہیں. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ میں بھی یہی بات آتی ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی تلقین اور صبر کی تلقین. حق کی تلقین کس کو؟ ظالم کو. اور صبر کی تلقین کس کو؟ مظلوم کو. اچھا اکثر کیا ہوتا ہے، ہم خود تو کچھ نہیں کہتے، لے جاتے شکایت کسی اور کے پاس. آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے؟ فلاں فلاں کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے اور فلاں بیٹھا رو رہا ہے. بھئی کیا ایک انسان ہی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ روتوں کے آنسو پونچھے اور سختی کرنے والے کو چپ کرائے، یا باقی بھی کسی کی ہے؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے. جب تک سارا معاشرہ نہیں نا جاگتا، سارے جسم کے اعضاء حرکت نہیں کرتے نا، یہ بلڈ ہر جگہ سرکولیٹ نہیں کرتا، تو کیا ہوگا؟ جام ہو جاؤ گے، بیمار ہو جاؤ گے. ایسا معاشرہ، ایسا ادارہ، ایسی جگہ بیمار جگہ ہوتی ہے جہاں پر سارے لوگ نہیں کام کرتے. جب آپ دیکھیں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ زیادتی کرنے والے کو بھی سمجھائیں کہ ایسا نہیں کریں، اور جس پر ہو رہی ہے اس کو بھی کہیں بھی اتنے اوور سینسیٹیو نہیں بنے. اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اتنا رونے دھونا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے انسان کی نفسیات بھی بڑی عجیب ہے. جب خود کسی پہ زیادتی کرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے، جب اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اوور سینسیٹیو ہوتا ہے. اگر ہمارے کھانے میں کمی آ جائے، ہمارے کسی حق میں کمی آ جائے، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دن کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، وقت کون سا ہے، کام کیا کر رہے ہیں. مجھے یاد ہے ایک حج جب میں نے کیا، ایک تو کیا جب میں طالب علم تھی، تو میں نے اور میرے ہسبینڈ نے دونوں نے بس اپنے موج پہ کیا، جہاں دل چاہا بیٹھے گئے، خوب انجوائے کیا. اور ایک ہم نے کیا گروپ کے ساتھ. جو پہلا کیا تو اس میں تو ہمارے اپنے جو مشقت تھی کاٹ رہے تھے، جہاں جا رہے تھے آ رہے تھے، کوئی اوروں کی مشقت کا نہیں پتا. ایک حج کیا ہم نے گروپ کے ساتھ تو بہت کچھ دیکھنے کا موقع ملا، اللہ نے دکھایا بہت کچھ. میں دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہوتی تھی کہ لوگ گھر چھوڑ کر آئے، بچے، کاروبار، بزنس. گروپ ایسے لوگوں کا تھا جو سب کام والے لوگ تھے، کیا کچھ چھوڑ کے آئے. پھر کتنا پیسہ انہوں نے خرچ کیا، اور یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں؟ ذکر سے لیسٹ انٹرسٹ. پڑھ بھی رہے ہیں تو تھوڑا دیر پڑھے، پھر دیکھ رہے ہیں، پھر پڑھ رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں، پھر ادھر کیا ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا ہے. واٹ از دس؟ یہ عبادت ہے؟ اللہ کے گھر آئے ہو،
ابھی بھی نہیں لوگوں کو دیکھنے سے باز ہو گئے کس نے کیا پہنا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، اور پھر یا اس پہ تبصرے شروع کر دیے یا ہنسنے لگ گئے اس پہ. قرآن کھلا پڑا ہے آگے اور کان اور آنکھیں جو ہیں وہ کہیں اور متوجہ ہیں. ذکر کرے تسبیح گھما رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، ساتھ باتیں بھی ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں اور میں دیکھتی تھی منہ سے باتیں ہو رہی ہیں اور ہاتھ سے تسبیح. اللہ جانے کس پہ بٹن وہ دانے گرا رہے ہیں. پھر جب تھک ہار گئے عبادت کر کے، پھر بھوک لگ گئی، کھانا تو آیا ہی نہیں. یہ گروپ تو ایسا ہے، اس کی تو ایسی خبر لیں گے، اخبار میں جا کر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پھر کھانا آ جائے تو لڑائی ادھم. لگتا ہے کہ ابھی زندگی میں کھانا نہیں کھایا اور کبھی ملا نہیں. اگر ایک دن تھوڑا مل گیا تو کیا ہو جائے گا. اس قدر تکلیف، اس قدر اور پھر کھا کے چیزیں وہیں پھینکی، برتن وہیں بکھیرے، راستوں میں گندگی، ہر جگہ گندگی کے ڈھیر. واش روم میں گئے اس کو گندا چھوڑ دیا، ایسی چیزیں جا کے وہاں پھینک دی کہ وہ گٹر بند. دوسروں کے لیے اذیت. کس جنگل سے اٹھ کے آئے ہو، اچھے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہو، کیا ہو رہا ہے؟ اور ہر ایک رو رہا ہے. بڑا مشکل تھا. گروپ اچھا نہیں ملا ہم کو، ہمارے ساتھی اچھے نہیں تھے. اور لٹرلی یقین کریں بعض اوقات اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ حج سے واپس آ کر بجائے اس کے کہ کوئی روحانیت کی بات کریں، اللہ کے گھر کی بات کریں، کوئی اچھی چیز، اپنی کیفیت، روحانی تجربہ بتائیں، وہ اپنے روم میٹس کی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں لائٹ آن کر دیتا تھا، آف کر دیتا تھا، وہ کھاتا رہتا تھا، وہ سوتا رہا، وہ بازار جاتا تو فلانا ایسے. ہر ایک کے بارے میں طویل تبصرے. لگتا تھا جیسے لوگوں کو ہی آبزرو کرنے گئے ہیں اور تو کوئی کام ہی نہیں تھا وہاں. یعنی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مینا کے دن بہت رش ہوتا ہے، کھانا نہیں پہنچا تھا. بھئی لانے والے بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ان کے بس میں ہوتا ہے کہ ٹریفک چلا دیں، کہیں اٹک گئے، پہلے کیوں نہیں انتظام کیا؟ اتنا شور اور ہنگامہ، احرام پہنے ہوئے ہیں، باقاعدہ لوگ لڑ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، کوئی تو رو رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، اتنا ہی یہاں میں کھانا. اگر ایک دن ذرا لیٹ ہو گیا تو کیا ہوا؟ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ لوگ جب اللہ کی خاطر گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کی ذات ہی کیوں اہم ہوتی ہے. اسی پہ رونا ہے، اسی پہ ساری تکلیف، اسی پہ واویلا. اس سفر کی بھی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، اس گھر کی بھی ایک ڈگنیٹی ہے، ان لوگوں کی بھی ایک ڈگنیٹی ہے جو ساتھ گئے آپ کے. لہٰذا ان پہ بھی رحم کریں اور خود صبر سے کام لیں. اس وقت کوئی اور نہیں سمجھانے والا تو خود ہی سمجھ جائیں، لیکن قرآن پڑھا ہو، سمجھاؤ تو سمجھیں. تو آخرت جو ہے انسان کو مشقت میں پیدا کی. اللہ تعالیٰ مختلف طریقے اور رستوں سے آزماتا ہے، امتحان لیتا ہے. کہاں تک بندے کا صبر ہے؟ صبر آزماتا ہے. کہاں جا کے یہ بول اٹھتا ہے اور چیخ اٹھتا ہے. اور عموماً ہم اپنی ذات کے معاملے میں زیادہ کانشیس ہوتے ہیں. دوسروں پہ ظلم ہو رہا ہو نہیں پرواہ. اولئک اصحاب المیمنہ، ایسے صبر کرنے والے اور رحمت کی تلقین کرنے والے یہ دائیں بازو والے ہیں. اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. سورۃ الشمس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور اس آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا ہے، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا، اپنے سارے عیب دبا کے رکھ دیے اور ان کا علاج نہیں کیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ آزمائش پتہ کیوں ڈالتا ہے؟ انسان کے اندر کا محل باہر نکالنے کے لیے. ہم بڑے شریف، بھلے مانس، نیک، بڑے معصوم، با اخلاق لوگ ہوتے ہیں، ذرا سی بات مرضی کے خلاف ہوئی سب کچھ اٹھ جاتا ہے کہیں وقت سے. ساری دینداری، معصومیت، شرافت، نیکی اور ہماری اصلیت باہر آ جاتی ہے. پھر پتہ چل جاتا ہے کتنا گند بھرا ہوا ہے، پھر وہ نکلتا ہے. پھر اگر ہمیں نظر آ جائے نا اپنا گند خود، پھر صفائی کا بھی دل چاہتا ہے اور صفائی بھی کرتا ہے انسان. اور جب تک وہ نظر نہیں آتا نا وہ دبا ہی رہتا ہے، اس وقت تک ہم بڑے نیک، بظاہر نیک نظر آتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب تک اس کا تزکیہ نہیں ہوگا، جب تک اپنی برائیاں اور غلطیاں خود نہیں دیکھیں گے اور جب تک ان کی صفائی کی فکر نہیں کریں گے، اس وقت تک کامیابی نہیں.
پیچھے بھی آپ دیکھیں سورۃ الاعلی میں بھی وہاں ہے قد افلح من تزکا، اور یہاں ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا اور اس نے اس کی اصلاح نہیں کی، اور اس نے اس کو نشو نما نہیں دی، یعنی ترقی نہیں دی، اور اس کو درست نہیں کیا۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اللہ ہی ہے جو اس کو صاف کرتا ہے، ہمارے بس میں نہیں، اور نہ کوئی انسان کر سکتا ہے، لہذا اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ کذبت ثمود بطغواہا، ثمود نے اپنی سرکشی کی بنا پہ جھٹلایا جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بفر کے اٹھا، تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا ولا یخاف عقباہا، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خواب کر دیا، سب کو ختم کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں۔ دنیا میں تو اگر کوئی کسی کے ساتھ کچھ کرے تو پکڑا جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو کوئی پوچھنے والا بھی باقی نہیں رہتا کہ یہ کیوں ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہوا، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں۔ تو جس نے راہ خدا میں مال دیا، خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا، تقوی اختیار کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ یہاں آپ دیکھیے رات اور دن کی بات کی گئی، ذکر اور انثیٰ کی بات کی گئی، اور پھر کہا تمہاری کوششیں مختلف طرح کی، اچھا بھی کرتا ہے انسان، برا بھی کرتا ہے، کیونکہ فجور بھی ہے، تقوی بھی ہے اندر، اور پھر مختلف چیزوں میں اسٹرگل کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ من آتا، جو اللہ کے راستے میں دے، جو دینے والا ہو، خود غرض نہیں، جو صرف لینے والا نہیں ہو، دینے والا ہو۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ کی خاطر دینے والا ہو۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بھلائی کو، نیکی کے کاموں کو مانے اور ان کی تصدیق کرے۔ جب ان کو تصدیق کریں گے تو پھر ہی ان کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ ایسے شخص کے لیے کیا بشارت ہے؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، آسان راستے پہ چلائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے لیے زندگی کے سارے کام آسان ہو جائیں گے؟ ہاں، صدقہ دینے سے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے انسان کے اپنے لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ کہ اس کو اور زیادہ نیکی کے راستے پہ جانے میں آسانی ہوگی، اس کے لیے نیکی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اور یہ کیا ہے دراصل؟ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی انسان کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ بعض اوقات ایک معمولی سا کام ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو انتہائی مشکل لگتا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی بات ہی نہیں، یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو میں خوشی سے کر سکتا ہوں، میں آرام سے کر سکتا ہوں۔ ارے بھی فرق کس چیز کا؟ کسی کے لیے پہاڑ اور کسی کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ اس کو توفیق نہیں ملی، اس کو توفیق مل گئی۔ اور یہ توفیق ملنے کے لیے کیا ہے کہ آپ پہلے کچھ اچھا کام کریں گے، آپ ذرا سا اچھا کریں گے، اللہ تعالیٰ اور راستہ کھول دے گا۔ وہاں سے پھول کے پلٹنا ہے، تھوڑا اور اچھا کریں کہ ابھی تو کچھ نہیں کیا، اور راستہ ملے گا، اور تو اس سے کیا ہوگا؟ نیکیوں کے راستے پہ دوڑنا آسان ہو جائے گا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور نیکی کو جھٹلا دیا، اچھے کاموں کو اس نے انکار کر دیا، یہ میرے تو لائق نہیں، میرے تو شان کے خلاف ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے، پھر وہ برائی کے راستے پہ چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اینڈ میں جہنم کے گڑھے میں جا گرے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اس کا مال آخر اس کے کس کام جبکہ وہ خود ہلاک ہو گیا۔ کیونکہ انسان عام طور پر کسی کو کیوں نہیں دینا چاہتا کہ میرا مال کم ہو جائے گا؟ فرمایا جوڑ جوڑ کے بھی رکھو گے، بچا بچا کے بھی کس کام آئے گا جب تمہیں چھوڑ کے ہی جانا ہے، اس کو وارثوں کے لیے رہ جائے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، بے شک ہمارے ذمہ ہے ہدایت دینا۔
ہدایت اللہ دیتا ہے، نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں. بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے، تزکیہ کے لیے مال دیتا ہے. اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور وہ ضرور اس سے خوش ہوگا. کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری تھی آیت کہ جب وہ مسکین اور معذور اور کمتر درجے کے غلاموں کو آزاد کرتے تھے تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا طاقتور نوجوانوں کو آزاد کرو، کل تمہارے کام آئیں گے. تو کہا کہ یہ تو میں اپنے رب کے لیے کرتا ہوں، ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے تو کرتا ہی نہیں. تو آپ دیکھیے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی یہاں خوبی کیا بیان ہوئی ہے کہ وہ اپنا مال لگاتا ہے، تزکیہ کے لیے مال خرچ کرتا ہے. زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مال کو صاف کرتی ہے. اس کے علاوہ بھی صدقہ خیرات کرتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اخلاص سے دیتا ہے، کسی پر احسان نہیں جتاتا، کسی کے ساتھ جو بھی بھلائی کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا ہے اور پوری خوشی کے ساتھ کرتا ہے، بدلہ نہیں چاہتا. اس کے دل میں خیال بھی نہیں جاتا کہ اس نے تو میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا. لیکن یہ بات آج کل کتنی کامن ہے کہ فلاں نے میرے لیے نہیں کیا، فلاں میرے کام نہیں آیا. الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، اس کو کیا چاہیے؟ رب کا دیدار چاہیے، رب کی رضا چاہیے، اور رب بھی راضی ہو جائے گا اس سے. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر تقویٰ ہو تو مالداری بھی نقصان نہیں دیتی، کیونکہ اس مال سے انسان اچھے کام کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما کے تشریف لائے تو بعض لوگوں نے عرض کیا آج ہم آپ کو خوش دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا شکر ہے. پھر لوگوں نے خوشحالی دولت مندی کا ذکر کر دیا تو آپ نے فرمایا متقی آدمی کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں، اور متقی کے لیے صحت دولت سے بہتر ہے، کیونکہ اس سے اور زیادہ نیک کام کرے گا جتنی اچھی صحت ہوگی. اور طبیعت کا خوش ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے. وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے تو دل خوش ہوتا تو اور خوشی سے اور آگے کرتے. جب کسی ایک کے ساتھ برا کرتے پھر دل پریشان ہوتا، پھر پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سورۃ الضحیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. آپ پر ابتدا میں وحی آئی اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے وحی کا آنا بند ہو گیا. آپ پریشان ہوئے کہ شاید رب ناراض ہو گیا ہے، تو فرمایا کہ نہیں، دن چڑھتا ہے پھر اس کے بعد رات بھی آتی ہے. دن کی روشنی اپنی جگہ لیکن رات کا سکون بھی ضروری ہوتا ہے. کام اپنی جگہ لیکن کبھی آرام بھی ضروری ہوتا ہے. تو اگر ایک وقت پہ وحی اوپر تلے آ رہی تھی اور اس کے بعد رک گئی تو اس میں بھی ایک مصلحت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا کوئی کام بھی مصلحت سے خالی نہیں. ہماری زندگی میں بھی بہت طرح سے اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. کبھی اچھے دن ہوتے ہیں، کبھی مشکل وقت آ جاتا ہے، کبھی انسان کی طبیعت کام پہ بہت آمادہ ہوتی ہے، کبھی انسان کے اندر ایک بوجھل پن کی کیفیت محسوس ہوتی ہے. ہر چیز کے پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے، ایک وجہ ہوتی. بندے کا کام کیا ہے کہ اپنی اتموسٹ کوشش کرے اور باقی حالات کے ساتھ کمپرومائز کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے، اس کی بھی کوئی حکمت ہے. اور جب انسان اللہ سے ڈر کر کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ حکمت بھی سجھا دیتا ہے. تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ بہتری لائے گا اور آہستہ آہستہ مزید چیزیں آتی جائیں گی. اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. اور ہوا بھی یہی کہ ابتدائی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند لوگ تھے، پھر آہستہ آہستہ جب لوگ ایمان لاتے گئے، اسلام قبول کرتے گئے، تعداد بھی بڑی، حالات بھی بہتر ہوئے. پہلے معاشی حالات تنگ تھے، پھر فتوحات ہوئی، غنائم آئے، اس میں بھی بہتری ہوئی ہر اعتبار سے. اور آخر میں جب آپ نے حجۃ الوداع کیا تو آپ کے ساتھ 1,40,000 لوگ تھے. اور پھر یہ نہیں کہ وہ آپ کے وفات کے بعد کم ہونے لگے یا سکڑنے لگے، بلکہ اس کے بعد وہ مدینہ نہیں رہے بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور سمندر پار جا کر انہوں نے اسلام کی تعلیم دی اور لوگوں کو مسلمان کیا، اور آپ کا مشن آگے بڑھتا چلا گیا. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟
جب کبھی انسان کے دل میں یہ خیال آئے نا کہ میرے پاس کچھ نہیں یا دوسروں کے مقابلے میں کم ہے، تو سوچے کہ اس کے پاس کیا ہے. جب کبھی نہ ہونے کا خیال آئے تو جو موجود ہے، جو ہے، اس کو سوچنے لگے تو وہ غم دور ہو جائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ان کو فرماتے ہیں کہ کیا آپ یتیم نہ تھے، پھر اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا، پھر ہدایت بخشی، تمہیں نادار پایا، پھر مالدار کر دیا، لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو. یعنی جب نعمتیں ملے تو دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھی طرح پیش آؤ، اور سائل کو نہ جھڑکو. یعنی جو کوئی سوال پوچھے، کوئی بات پوچھے، کوئی چیز حاصل کرنا چاہے تو اس کے ساتھ سختی نہ برتو، ڈانٹ کے بات نہیں کرو. یہ بھی اعلیٰ ترین اخلاق میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، سکھائے گئے، اور اس کے بعد آپ کی امت کے لیے بھی یہی مشعل راہ ہے. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کے پاس نہیں ہوتا تو اس کے اندر پھر کچھ عاجزی آتی، اور انسان کے اندر ایک شکستگی کی کیفیت ہوتی. لیکن عموماً یہ دیکھے گی نفسیات انسان کی کہ جب اس کے پاس کچھ آ جاتا ہے، اس کو کچھ مل جاتا ہے، اسے پا لیتا ہے، تو پھر اس کے اندر اپنے بڑے ہونے کا احساس آنے لگتا ہے. جب جس موقع پر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، لازماً وہ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنے لگتا ہے. عمر میں بڑے ہوں یا علم میں بڑے ہوں یا مال میں بڑے ہوں یا عہدے میں بڑے ہوں، یہ انسان کے لیے سب آزمائشیں ہیں، اور اس میں انسان کو سب سے زیادہ اپنے نفس کو کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے اگر وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، کیونکہ اس میں خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے. جب انسان کمزور ہوتا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی کے ساتھ زیادتی کرے، لیکن جب اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، پاور ہوتی ہے، تو وہ بعض اوقات بھول جاتا ہے. تو اس لیے ایسے موقع پر کہ جب انسان کے پاس اللہ کی طرف سے ساری نعمتیں آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور زیادہ ہمبل اور ایسے لوگوں کی زیادہ کیئر کرنی چاہیے جو دل شکستہ ہوں، جو محروم ہوں، جو سوالی ہوں، محتاج ہوں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی عظمت کا اظہار کرو، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، جو بھی اس نے تمہیں مختلف نعمتوں کی شکل میں، نعمت نبوت ہو یا ہدایت ہو یا نعمت قرآن ہو یا ناداری سے مالداری کی حالت ہو، تو ان نعمتوں پر شکر ادا کرو اور اس کا ذکر کرو. عام طور پر آپ دیکھیں کہ لوگ نعمتوں کا اظہار اگر یا تو کرتے نہیں یا کرتے ہیں تو بوسٹنگ کی شکل میں، اور زیادہ تر جس کا اظہار ہوتا ہے وہ تکلیفیں، دکھ، پریشانیاں، غم، مشقتیں، منفی باتیں. تو اس میں اعتدال ہونا چاہیے کہ انسان ٹھیک ہے کبھی اپنی دکھ تکلیف کی بات بھی کر لیتا ہے، لیکن جو نعمتیں ہیں ان کا ذکر کر کر کے انسان شکر ادا کرتا رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تم کو اور بھی زیادہ دوں گا. سورۃ الشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. وہ پیچھے جو وعدہ ہوا تھا کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، اب مزید اس کی وضاحت ہو رہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا؟ بس حقیقت یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی ہے، لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ، کیونکہ عبادت کی مشقت تنگی کی حالت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی کیا ہوگا؟ اس مشقت کے ساتھ ہی فراخی اور آسانی بھی آئے گی. اور اپنے رب کی طرف رغبت کر لو، اپنے رب کی طرف رجوع کر لو. اور حقیقت یہ ہے کہ بندہ مومن ہر حال میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے ان النصر مع الصبر والفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا. مدد صبر کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مدد آتی ہے لیکن اس کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے صبر کے ساتھ. اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، یعنی جو وسعت چاہتا ہو اسے تنگی سے گزرنا ہوگا. اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یہ بھی نہیں کہ بعد میں، ساتھ ہی اللہ نے کئی آسانیاں رکھی ہوتی ہیں. اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، لہٰذا انسان کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اپنا گمان برا نہ کرے کہ اس نے مجھے کس مشکل میں ڈال دیا یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے. ریسنٹلی میں اپنے ہی حال پہ غور کر رہی تھی تو مجھے ایک بہت اچھی بات سمجھ میں آئی. میری نیند میں کچھ پرابلم ہو گیا تھا، لیکن میں سجدہ کرنے سے باز نہیں آتی تھی، مزہ نہیں آتا تھا نماز میں. لیکن مجھے ہر دفعہ یوں لگتا تھا کہ سجدہ کر کے جب میں اٹھتی ہوں تو کام پہلے سے خراب ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پھر میں بھول جاتی، بھولنا کیا، پھر لگتا نماز نہیں پڑھی. اس کے بعد میری کمر میں تکلیف ہوئی کہ میں نیچے جا ہی نہیں سکتی. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگرچہ تکلیف ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
شاید یہ تکلیف اس لیے مجھے دی ہے کہ اس کی کیئر کر لو اور نیچے جانا بند کرو کچھ دن تاکہ ہیلنگ ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک تکلیف کے اوپر ایک اور آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو گیا, لیکن اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی. ایک شخص کو بخار ہوتا تھا, بخار نہیں ختم ہوتا تھا, اس نے حرم میں جا کے دعا مانگی کہ اللہ میرا بخار اتر جائے. بخار ختم ہوا اور اس کے بعد گھر پہنچا تو فالج ہو گیا. پتہ یہ چلا کہ وہ جو بخار کی حدت تھی وہ اندر کے جو بلاکیج تھے ان کو کھولے رکھتی تھی, اور جب وہ بخار ختم ہوا, ٹھنڈا ہوا جسم, تو وہ دوسری بیماری میں پڑ گئی. تو بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی تکلیف ہمیں کیوں آئی ہے, اور اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. کیونکہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ تکلیف ہم سے دور کر دے, وسعتیں ہو جائے, تو پھر کیا ہو, ہم معلوم نہیں کتنے غلط کام کر چکے ہوں, کیا اور ایسی چیزیں کر چکے ہیں جو اس کو ناراض کریں. لہٰذا جیسے بھی حالات ہوں, تنگی ہو, تکلیف ہو, پریشانی ہو, اللہ کی رحمتوں کی امید رکھ کر اس حال میں راضی رہنا سیکھ لیں. جو اللہ سے راضی ہو گیا, اللہ اس سے راضی ہو گیا. اور ہمیشہ یہ سوچا کرے کیا زمین و آسمان کے بنانے والے, تیرا کوئی کام بھی بے ربط نہیں, تیرا کوئی کام بھی بے مقصد نہیں. اگر میرے ساتھ یہ حالات ہیں تو اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ضرور ہے. تو ظلم کرنے والا نہیں اپنے بندوں پر, تو رحمان اور رحیم ہے, یہ بھی تیری رحمت کا حصہ ہے. کیونکہ بعض اوقات تنگی کے حالات میں ہم اپنے رب کو زیادہ یاد کر لیتے ہیں, اور جو ہی حالات اچھے ہو دعائیں شوائیں بھول جاتے ہیں, ذکر بھی کم کر دیتے ہیں, نمازیں بھی کم ہو جاتی. تو جو بھی حال ہو, جیسا بھی ہو, وہ اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے بہتری ہوتا ہے. تو بی پازیٹو. سورۃ التین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی. یہ تمام سمبلز اور جگہیں اور مقامات اور چیزیں وہ ہیں جن کے آس پاس مختلف انبیاء آئے اور وحی اتری. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. اور ایک حقیقت ہے دیکھی بھالی جانی بوجھی کہ انسان کی شکل صورت باقی تمام جانوروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ حسین ہے اور بہترین حالت ہے, یعنی شیپ بھی, اس کی فزیک بھی بہت اچھی ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر ہم نے اسے الٹا پھیر کر سب نیچوں سے نیچ کر دیا. یعنی جس انسان کو اللہ نے اتنا کچھ بخشا, پھر وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جانوروں سے بھی نچلی سطح پر اتر جاتا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ بہترین جسم کے ساتھ بہترین کام لیتے, کہ ہم 2 پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, ہم سیدھے چل سکتے ہیں, ہم سامنے دیکھ سکتے ہیں, ہم چاروں طرف سے مختلف ڈائریکشن سے سن سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ فلیکسیبل ہیں, ہمارے پاؤں, ہم دوڑ سکتے ہیں, ہم عقل جیسی نعمت اللہ نے دی ہے. تو چاہیے تھا ان ساری چیزوں سے کام لیتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی رضامندی کے کام کرتے, بندوں کی خدمت کے کرتے. لیکن جب انسان انہی چیزوں کو الٹا استعمال کرنے لگتا ہے, زبان سے غلط کام لیتا ہے یا ہاتھ پاؤں سے غلط کام لیتا ہے, تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان بعض اوقات ایسی شرمناک حرکتیں کرتا ہے کہ جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے. فلہم اجر غیر ممنون. ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. کیونکہ عمل صالح کوئی ایک دن کا کام نہیں ہوتا, یہ ایک وقت کا, وہ ایک مسلسل رویہ بن جاتا ہے بندے کا. فما یکذبک بعد بالدین. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی جب یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا تو پھر اس سے کوئی بھی انکار نہ کرے گا. سورۃ العلق, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. پہلی وحی جبریل علیہ السلام نے آ کر پہلا پیغام یہی دیا اور پڑھنے کے لیے کہا, تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا بقارئ, کہ میں پڑھ نہیں سکتا. پھر بالآخر فرشتے نے بھیجا اور آپ پڑھنا شروع ہو گئے. خلق الانسان من علق, جس نے جمے ہوئے خون کے ساتھ, جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. انسان کے ابتدائی مراحل آپ دیکھیے کہ مکہ کے شہر میں غار حرا میں آپ بیٹھے ہیں, جہاں نہ کوئی لیبارٹری ہے, نہ ہی کوئی دنیاوی علوم اور فنون کی کوئی یونیورسٹیاں ہیں, نہ کوئی ریسرچز ہیں. وہاں وحی کے ذریعے انسان کو بتایا جاتا ہے کہ انسان اپنے ماں کے پیٹ میں کس کس مرحلے سے گزرتا ہے اور کس طرح وہ شیپ پکڑتا ہے. علق سے پیدا ہوا. اب دیکھیے پہلی آیت میں بسم ربک الذی خلق, پڑھو مگر رب کے نام کے ساتھ, رب کا کانسیپٹ بیچ میں ہو. دوسرے میں انسان کی اپنی تخلیق اور تخلیق کے مراحل, سائنسز کا ذکر کرتی ہوں. یعنی ایک طرف دینی علم کی بات ہے, دوسری طرف
دنیاوی علم کی بات ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب بہت ہی کریم ہے، بڑا کریم ہے، وہ انسان کی کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ انسان کو علم سکھایا. یعنی یہ بھی اس کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ کس طرح انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو ہاتھ دیے، پھر قلم بنایا، پھر ان ہاتھوں کو یہ صلاحیت بخشی کہ یہ قلم پکڑے. کبھی آپ یاد کریں کہ چھوٹے بچے کو جو پینسل پکڑائی جاتی ہے کس مشکل سے پکڑتا ہے اور کس طرح پکڑتا ہے، پھر اس کے بعد کیسی روانی آتی ہے کہ وہ لکھتا ہی چلا جاتا ہے. اور لکھنے سے ہی علم محفوظ ہوتا ہے اور پچھلوں کے علم سے اگلے فائدہ اٹھاتے ہیں. آسمانی کتابیں بھی لکھی گئیں، لہذا لکھنا دنیا کے معزز ترین کاموں میں سے ہے، بہترین کاموں میں سے ہے. اور یہ بھی پہلی وحی کے موقع پر ہی بتا دیا گیا. ویسے بھی قلم کو سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تخلیق کیا تھا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جسے وہ جانتا نہ تھا، جو بالکل جس کے بارے میں بے علم تھا. دینی علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں. دنیاوی علوم میں بھی جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ ان کے دلوں میں وہ چیزیں الہام کر دیتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے. یعنی انسان اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. تو بڑی بڑی نعمتوں کا یہاں ذکر کر دیا گیا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی ملا ہے اس میں علم اور ذرائع علم بہت بڑی نعمت ہے. پڑھنا اور لکھنا اور قلم اور انسان کو اپنی اصلیت کو جاننا اور وہ جاننا وہ جو جانتا نہ تھا، اس پڑھنے اور لکھنے کے ذریعے کتنے کتنے انکشافات ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ساری نعمتیں دراصل اللہ ہی نے دی. اللہ ایسے ہاتھ نہ بناتے، قلم کہاں سے پکڑتے؟ اللہ قلم نہ پیدا کرتا، کس چیز سے لکھتے؟ اور پھر اس کے بعد پڑھنے کی طرف اگر توجہ نہ دلائی جاتی اور پڑھنے کو اتنا معزز کام نہ بتایا جاتا تو کتنے بچے پڑھتے؟ کیونکہ سارے بچے پڑھنے سے روتے ہیں اور پڑھنا نہیں چاہتے. لیکن جب انسان پڑھ لکھ جاتا ہے، اس کو علم و حکمت ملتی ہے، تو پھر وہ کیا کرنے لگتا ہے؟ بجائے اس کے کہ عاجز ہو، شکر گزار ہو اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرے اور اللہ کا تابعدار ہو، سرکشی پہ اتر آتا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. پھر اکڑ جاتا ہے. خصوصاً ابو جہل کے بارے میں آیات اتری تھی. ابو جہل جاہلیت میں ابو الحکم کہلاتا تھا، یعنی حکمتوں کا باپ، اور سارا مکہ اس کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان سمجھتا تھا. لیکن اس نے جو جہالت برتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا معاملہ کیا، اس بنا پر اس کا نام ابو جہل رکھ دیا گیا. یہی انسان کی سرکشی ہے. کوئی شخص کتنی بھی بڑی ڈگری رکھتا ہو، کتنا بھی زیادہ پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر اس کے اندر سرکشی ہے پڑھ لکھ کر، تو وہ ابو جہل ہے. ابو جہل ایک نہیں، بہت سے پھر ابو جہل ہو جاتے ہیں. کیونکہ علم کی روشنی انسان کو اپنی حقیقت سے آگاہ کرتی کہ انسان بندے دیکھ تو کس سے بنا، الگ سے جمے ہوئے خون سے. جمع ہوا خون کبھی کلیجی یا بوٹی پہ لگا ہوا آپ دیکھیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں، دیکھنا بھی نہیں چاہتے. ناپسندیدہ منظر. انسان کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے. اور جب انسان کو اللہ نے اس قابل بنایا کہ وہ پڑھ لکھ کر دل و دماغ روشن کرے، تو وہ اکڑ کے بیٹھ گیا. الرآہ استغنا، کہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا، مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں، میں اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہو سکتا ہوں. بچوں کو آپ دیکھیں، جب تک ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں پیرنٹس کے، پھر بھی کچھ بات مان لیتے. جب پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر تو انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا چاہتے ہیں. پھر تم کون اور میں کون، میں تو ان کو پہچانتے بھی نہیں. ان الی ربک الرجع، کہاں تک اکڑو گے، کہاں تک بھاگو گے، کہاں جاؤ گے؟ واپسی تو رب ہی کی طرف ہے. ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے، عبدن، ایک بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتا ہو. ابو جہل کو نماز سے بڑی چڑ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو لا کر اور لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ کے اوپر کبھی اوجھ لا کے رکھ دیتا، کبھی کسی طرح ستاتا، کبھی کسی طرح. تو فرمایا کہ اس کو اس بات سے ضد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیوں پڑھتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے پڑھے لکھے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا بیکار کام ہے اور یہ وقت ضائع کرنا ہے، اور خود کیا گھر میں بھی اگر کوئی پڑھتا ہو تو ان کے پڑھنے میں بھی خلل ڈالتے ہیں. یہ کیسا علم اور یہ کیسی عقل ہے کہ انسان دوسرے کی عبادت کو بھی ٹالریٹ نہ کر سکے. ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ بندہ یعنی نماز پڑھنے والا راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، دوسروں کو خدا سے جوڑ رہا ہو، خدا خوفی کا درس دیتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہاں، وہ بھولا ہوا ہے، اسی وجہ سے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے. اگر اسے یاد ہوتا تو یہ نہ کر سکتا. کیونکہ تقویٰ کیا ہے؟ اس بات کا ڈر کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے. اسی لیے انسان تنہائی میں بھی پھر کوئی غلط حرکت نہیں کرتا. ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے.
یا پیشانی سے مراد پیشانی والا شخص. فَلْيَدْعُ نَادِيَا، پس چاہیے کہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو. یعنی کیا وہ دیکھے مقابلہ کر سکتا ہے ہمارا؟ ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو. یعنی جب کوئی نماز سے روکے یا اس میں روڑے اٹکائے یا کسی وجہ سے اس سے دور لے جائے تو ایسے کسی شخص کی بات نہیں ماننا چاہیے. وَاقْتَرِبْ، اور قریب ہو جاؤ. اب دیکھیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے کیا چاہتا ہے کہ اس سے قریب ہو. جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے ان کو نماز کا بہت شوق ہوتا ہے، نماز سے بہت محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ سجدہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. سجدے میں ایک لذت آتی ہے، اور نماز سے محبت بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے باتیں کریں گے. اور یہی علامت ہے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کو رب سے کتنی محبت ہے تو یہ دیکھ لیجئے کہ نماز کا کتنا شوق ہے آپ کو. اور جب آذان ہو جائے تو آپ کے اندر کی کیفیت کیا بدلتی ہے؟ ویسے ہی رہتے ہیں، ویسے ہی گپ شپ میں مصروف اور ویسے ہی غفلت میں مشغول. اور اگر نماز کی محبت نہیں تو محبت کے دعوے جھوٹے ہیں، کیونکہ ہر محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے چاہتا ہے کہ وہ اس کے قریب ترین ہو اور اس کو تنہائی بھی میسر ہو. اور نماز ایسی چیز ہے جس میں چاہے آپ بندوں کے بیچ میں پھر بھی آپ اپنے رب کے ساتھ تنہا ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نہ کسی سے بات کرتے ہیں اور نہ ہی دنیا کا کوئی اور کام کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ سجدے میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، لہذا خوب کثرت سے دعا کرنی چاہیے. سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدر، پیچھے وہی لکھنے والے فرشتوں کے بارے میں کیا کہا؟ کرام بررہ، معزز، نیک. اور جبریل کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کہ وہ تمہارے رب کے نزدیک وہ بہت عزت والے. اور جس رات میں قرآن نازل کیا گیا اس کو کیا کہا گیا؟ لیلۃ القدر. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. کون سی رات آ رہی ہے آج؟ اور آپ سورۃ القدر پڑھ رہے ہیں تو اس کو محسوس کر کے پڑھیے. رات بھی ویلیوبل، کتاب بھی ویلیوبل، بہت قدر و منزلت والی، بہت عزت والی، بہت بلند پایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو اس قدر والی رات میں نازل کیا. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر چیز کے اندر درجے رکھے. کچھ راتیں باقی راتوں کے مقابلے میں زیادہ قدر و منزلت والی، کچھ دن باقی دنوں کے مقابلے میں زیادہ قدر و منزلت والے، کچھ شہر جگہ باقی کے مقابلے میں زیادہ قدر و منزلت والی، کچھ کتابیں باقی کتابوں کے مقابلے میں زیادہ قدر و منزلت والے، کچھ علوم باقی علوم کے مقابلے میں زیادہ قدر و منزلت والے ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. انسان اپنے لیے کیا چاہتا ہے؟ قدر و منزلت. ہم سب چاہتے ہیں نا قدر و منزلت، کہ ہماری بھی کوئی ویلیو. عام طور پہ لوگ کیا شکوہ کرتے ہیں؟ ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہمیں کسی نے پوچھا نہیں. کوئی نہیں پوچھے گا، بھاگتے رہے لوگوں کے پیچھے. جو پوچھتا ہے، جو پوچھے گا، اس کے لیے تیاری کریں. اب اگر کوئی شخص واقعی قدر و منزلت چاہتا ہے تو کیا کرے؟ کدھر کو جائے؟ لوگ قدر و منزلت کے لیے صرف دنیاوی علوم کی طرف دوڑتے ہیں. ٹھیک ہے، دنیاوی علوم پڑھنا بھی عزت کی بات ہے، ضرورت ہے انسان کی، پڑھنے چاہیے، لیکن دین کی قیمت پہ نہیں. نہ اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے. دین کی قیمت پہ نہیں کہ دین سے غافل ہو کے اور قرآن تو آتا نہیں، پڑھا ہی نہیں، سمجھا نہیں اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے انسان. یہ ہے خسارے کا سودا. بہتر مومن کون ہے؟ جو دنیا پڑھے لیکن دین چھوڑ کر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اگر سکھانے والے نہیں تو سیکھنے والے بن کے بھی وہ درجہ مل جائے گا اگر قرآن کے طالب علم رہے ہمیشہ. کیونکہ ہم تو یہ سوچتے پڑھ لیا، آ گیا، سب کچھ معلوم ہو گیا. لیکن دو میں سے ایک کام ضرور کریں تاکہ قدر و منزلت ہو. اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب رمضان پر ہی ختم نہ ہو جائے. اس کے بعد بھی بہت سے پروگرامز آن لائن اور آن کیمپس ایسے ملیں گے آپ کو کہ آپ اپنی سکلز بڑھا سکتے ہیں. ہم ہر وقت اس دور کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اس لحاظ سے بہت فائدے کا دور بھی ہے کہ اس میں اللہ نے بڑی سہولتیں پیدا کر دی ہیں، طرح طرح کے ذرائع پیدا کر دیے ہیں جن سے ہم اپنے علم حاصل کرنے کے شوق کی تکمیل کر سکتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے فکر کرنی چاہیے بہترین علم کو سیکھنے کی، اور وہ قرآن ہے جس کو اللہ نے بہترین رات میں اتارا. کیسی ہے وہ رات؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے.
تمہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تو عام راتوں کی طرح ایک رات ہی ہے جس میں ہم وہی معمول کے کام کرتے ہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یا اس میں جو کام ہوا قرآن اتارنے کا وہ 1000 مہینوں میں کوئی نہیں کر سکتا. تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح اس میں اترتے ہیں، فیہا، اس رات میں. یعنی وہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں قرآن کے نازل ہونے کی رات کو. جب قرآن کا ختم ہوتا ہے یا جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. حرم میں بھی آپ دیکھیں، مسجدیں بھی آج کل بھری پڑی ہیں، جہاں جہاں ختم ہو رہے ہیں وہاں بھی لوگ اکٹھے ہیں. جیسے دنیا والے قرآن کی محبت میں اس مہینے میں اور ان راتوں میں بھاگتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں، ایسے ہی آسمان والوں کے اندر بھی ایک ہلچل ہوتی ہے، اور وہ زمین پر اتر آتے ہیں اور جبریل بھی اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، ہر حکم لے کر اترتے ہیں. تقدیر کے فیصلوں کی بات بھی کی جاتی ہے کہ جو اگلے سال کا بجٹ ہے وہ لے کے بھی اترتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہوگا اگلے سال میں. لیکن بات یہ ہے کہ ہر طرف پیس، سکون، ایک خاص سکینت نازل ہو جاتی ہے اس رات کی وجہ سے. جیسے یہ قرآن سکینت کا باعث ہے، تو جس رات میں یہ اترا اس میں فرشتوں کا اترنا بھی دنیا والوں کے لیے ایک سکینت کا باعث ہوتا ہے، اور اس سکینت کی لذت عبادت کرنے والے ہی محسوس کر سکتے ہیں. سلام ہی، سلامتی ہے یہ رات، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. جتنی چاہو سکینت حاصل کر لو، جتنا چاہو اس سے فیض پالو. اس رات کو اگر آپ پائیں تو اس کے لیے حضرت عائشہ نے ہمارے لیے بڑا اچھا سوال کر کے دعا پوچھ لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس رات کو میں پاؤں تو کیا پڑھوں. ہم اکثر سوچتے نا آج کی رات کیا پڑھنا چاہیے، اس مہینے میں کیا پڑھنا چاہیے، حج پہ عمرے پہ کیا پڑھنا چاہیے. تو اس رات کی خاص دعا ہے اللہم انک عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اگر سب کی طرف سے ماننا ہو تو فاعف عنا، اللہ ہم سب سے درگزر فرما، کیونکہ اگر تو حساب لینے بیٹھ گیا تو پھر تو ہم پاس ہو ہی نہیں سکتے. سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں. یعنی ضروری تھا کہ کتاب بھیجی جائے، رسول بھیجا جائے تاکہ لوگوں پہ حق واضح ہو جائے. پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس بیان واضح آ چکا تھا. یعنی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھ کے بھی لڑتے ہیں. بالکل پہلی قوموں نے بھی یہی کیا، کتابیں آئیں، پڑھا، سمجھا، پھر آپس کا تفرقہ اور اختلاف بازی. کیوں؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، مقابلوں کی وجہ سے، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کی وجہ سے، اختلاف رائے کو حد سے زیادہ بڑھانے کی وجہ سے. یاد رکھیے علم کے بعد جو سرکشی آتی ہے، علم کے بعد جو غرور آتا ہے وہ بدترین غرور ہوتا ہے. ابلیس کو اسی جرم میں راندہ درگاہ کیا گیا تھا، اسی جرم میں وہ ذلیل و خوار ہوا تھا. تو جب انسان کو اللہ علم دے تو انسان کا کیا فرض بنتا ہے کہ انسان کثرت کے ساتھ اللہ کی طرف جھکے، اللہ کو پکارے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کتنی عاجزی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کے کہا یا خیر البریہ، اے انسانوں میں سب سے بہترین مخلوق. آپ نے فرمایا وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے. حالانکہ آپ کی بڑائی کس کو نہیں پتا، لیکن وہ آپ نے آنر خود لینے کی بجائے کسی اور کی طرف منتقل کر دیا. یہ ہوتی ہے صاحب ایمان لوگوں کی حالت کہ اگر کوئی ان کی تعریف کرے بھی تو وہ فوراً سوچ لیتے ہم سے اچھا کون ہے، ہم سے بہتر کون کرتا ہے. تو انشاءاللہ جب تک انسان یہ سوچتا ہے اپنے سے نیکی میں، علم میں اپنے سے بڑوں کا سوچتا ہے، پھر تکبر نہیں آتا. تکبر اس وقت آتا ہے جب انسان اپنے سامنے بیٹھے ہوں کو جاہل سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں ہی شاید سب کچھ جانتا ہوں، اور یہی کیفیت اس کے اندر سرکشی پیدا کر دیتی ہے. وہی سرکشی جو ابلیس میں آئی، وہی سرکشی جو ابو جہل میں آئی. کسی کے اندر اس درجے کی آ جاتی ہے اور کسی کے اندر اس سے کم درجے کی آتی ہے. اور جب یہ سرکشی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر تو پھر انسان کا اخلاق بھی جاتا ہے، ایمان بھی جاتا ہے اور عبادات بھی جاتی ہیں. پھر دنیا آخرت ہر چیز سے وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے.
وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، یعنی انہیں تکبر کرنے اور بڑا بننے کے لیے تھوڑی علم دیا گیا تھا، وہ تو اس لیے دیا گیا تھا کہ وہ سارے اپنے جذبات اللہ کے لیے وابستہ کر لیں، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح درست دین ہے، یعنی اپنے فرائض کی طرف توجہ دیں۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک جب جنتوں کا ذکر ہے، 7 نہروں کا ذکر ہے، پانی کا ذکر ہے، خوبصورت سینری کا ذکر ہے، کیونکہ انسان کے لیے صرف کھانے پینے میں لذت نہیں ہوتی، نگاہوں کی لذت بہت بڑی لذت ہوتی ہے۔ وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا، جس نے اپنے اندر تقوی پیدا کر لیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اور جو رب سے نہ ڈرے پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اس کو کون توڑے گا؟ اسے کون ہلائے گا؟ قیامت کا زلزلہ۔ کیسا ہے وہ زلزلہ؟ سورۃ الزلزال، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی، سب کچھ باہر آ جائے گا، انسان کے جمع کیے ہوئے خزانے بھی، انسان کا مال و متاع، اور اس کے علاوہ انسان کے اعمال اور خود اس کی ہڈی پسلی، سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے؟ جب دیکھے گا کہ ہر طرف ایک آفت آ گئی تو پوچھے گا یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، زمین بھی بولنا شروع کر دے گی کہ میرے اوپر کون کون کیا کر رہا تھا۔ دیکھیے ہم چھپ کے بعض اوقات غلط کام کرتے ہیں، لیکن جس زمین پہ کرتے ہیں وہ زمین سب کچھ ریکارڈ کر لیتی ہے۔ آپ یوں سمجھے کیمرے کے سامنے کر رہے ہیں، آپ زمین کے اوپر کوئی کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے کیمرے کے سامنے کام کرنا، جو ایک ایک چیز نوٹ کر لے اور پھر قیامت کے دن اس کو ری پلے کر دے۔ یہی ہونے والا ہے۔ اور وہ کیوں کرے گی یہ سب کچھ؟ کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ کوئی اچھے کام لے کے آئے گا اور کوئی برے کاموں کے ساتھ، ہر ایک کا اعمال نامہ مختلف ہوگا۔ فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، وہ بھی سامنے نظر آ جائے گی اس کو، ذرے برابر، چھوٹی سے چھوٹی۔ حدیث میں آتا ہے شوہر اپنی بیوی کو پانی پلائے تو اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر احسان کرتے ہوئے پانی ڈال کے ایک دوسرے کو پکڑا دیتے، کبھی سوچ میں بھی نہیں آتا۔ اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے تو بیوی دے تو کوئی نہیں، بیوی تو بیچاری دیتی ہی رہتی ہے، وہ تو ہر وقت پیش کرتی ہی رہتی ہے، وہ تو اس بات کی فکر میں لگی ہی رہتی ہے، اس کا تو یہ احسان لکھا ہی جا رہا ہے۔ لیکن شوہر اگر اس کو کبھی بیوی کو پانی پلانا پڑے تو عام طور پر کیا ہوتا ہے جیسے کوئی احسان ہو، تو اس کو بتایا کہ اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے، یہ تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ یعنی بہت سے کام جن کو بے سوچے سمجھے ہم کرتے رہتے ہیں، اگر ہم اس میں بھی نیت اچھی کر لیں اور کبھی شان کے خلاف بھی کرنا پڑ جائے کہ اچھا یہ میں کروں، کئی کام ہوتے ہیں نا کہ انسان کہتا ہے اچھا میں ہی نظر آئی ہوں تم کو یہ کرنے کو، نہیں کچھ بھی کر لیں، ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی تو وہ وہاں پر ضائع نہیں ہوگی، مٹے گی نہیں، جائے گی نہیں۔ اسی طرح وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑ رہے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں بے خوف و خطر۔ حقیقت یہ ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گھوڑے کو اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا، وہ انسان کا وفادار بن گیا۔ اہل عرب کے لیے گھوڑے بہت ہی قیمتی چیز تھے اور ان سے بڑے بڑے کام لیتے تھے۔
خصوصاً جنگ میں، کیونکہ لڑاکے جھگڑالو قوم تھی تو اکثر جنگیں ہوتی تھی ان کے اندر، تو وہ گھوڑوں کی جو چال تھی اور ان کے جو ہر چیز سے ان کو بہت اٹریکٹ کرتی تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی چیز کو دکھایا کہ گھوڑوں کو دیکھو وہ کیا کر رہے ہیں تمہارے لیے، کیسے کیسے کام کر رہے ہیں. اس ٹیکنالوجی کے دور میں آپ دیکھیے کہ صرف ایک ٹچ بٹن سے، ٹچ اسکرین سے کیا کچھ انسان کر رہا ہے. یہ سب کچھ اللہ نے ہی عقل دی نا، اور چیزیں بھی اللہ نے ہی دین جن کو جوڑ کے انسان نے اپنے فائدے کا بنایا. وہ پیدا ایک بھی چیز اس میں سے نہ کرتا، لوہا ہی نہ اتارتا تو کیا بنا لیتے تم. تو بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے جو کچھ پیدا کیا وہ تو انسان کے لیے دوڑ دوڑ کے کام کر رہا ہے، بھاگ بھاگ کے. اتنا دوڑتے ہیں کہ سانس چڑھ جاتا ہے، ہانپتے ہیں، پھنکارتے ہیں، پھر بھی دوڑتے ہیں، رکتے نہیں. اور پھر اتنا دوڑتے ہیں اور دوڑتے دوڑتے پتھروں پہ چڑھ جاتے ہیں، اور پتھر ان کی ٹاپوں کی وجہ سے چنگاریاں نکالنے لگتے ہیں. خاص قسم کے پتھر ہوتے ہیں جن کے اوپر دوسرا پتھر یا چیز رگڑی جائے تو چنگاری اڑنے لگتی. پھر بھی نہیں رکتے کہ او چنگاری آ گئی، نہیں، دوڑتے جاتے ہیں. صبح سویرے چھاپا مارتے، صبح سویرے سب سے زیادہ نیند آتی، جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. اس موقع پہ گرد و غبار اڑاتے ہیں اور اس غبار میں دوڑے چلے جاتے ہیں. کبھی گھوڑوں کے دوڑنے کو آپ ذہن میں لائیں. پھر اسی حالت میں مجمع کے اندر ہی دشمن کی فوجوں کے اندر جا گھستے ہیں اور جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے. لیکن انسان تو سویا رہتا ہے، ساری نعمتیں استعمال کر کے غفلت اختیار کرتا ہے، سستی کرتا ہے، بزدلی دکھاتا ہے، اللہ کے لیے قربانی نہیں کرنا چاہتا. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان کو خود اچھی طرح پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. انسان خود گواہ اپنی ان حرکتوں پر. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. کبھی کمانے پہ لگا لیتا ہے وقت اور کبھی کما کے پھر خریدنے پہ، شان و شوکت بڑھانے اور دکھانے میں لگاتا ہے. اور کرنے کا اصل کام اپنے رب کے ساتھ وفاداری اور اس کی عبادت اور اس کے لیے اپنے سارے ذرائع کو استعمال کرنا، وہ پھر پیچھے چلا جاتا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسے باہر نکال دیا جائے گا، اسے برآمد کر لیا جائے گا اور اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. ان ربهم بهم يومئذ لخبير، یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا. یعنی اے انسان تو یہ بے وفائی کر کے دنیا میں کب تک رہے گا؟ کب تک اپنے رب کے لیے نہیں دوڑے گا؟ کب تک اپنے رب کے لیے مال خرچ نہیں کرے گا، قربانی نہیں کرے گا؟ کیا واپس اسی کی طرف نہیں جانا؟ اور یہ سب چھوڑ جاؤ گے یہیں جس کے شوق میں تم رب کو بھولے ہوئے ہو. اور وہاں صرف ظاہری اعمال نہیں، انسان کے دل کی سوچیں اور خیالات اور اس کی نیتیں اور ارادے، لائکنگز اینڈ ڈس لائکنگز، ایوری تھنگ شوڈ بی آؤٹ دیئر. ہر چیز یعنی پرسونیفائی کر دی جائے گی، مادی شکل میں انسان کے سامنے رکھ دی جائے گی. سورۃ القارعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. عظیم حادثہ، کھڑکھڑا دینے والی. کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ ہے کیا؟ اشارہ ہے کس کی طرف؟ قیامت کی طرف. کبھی اسے قرآن میں الحاقہ کہا گیا، کبھی الطامہ، کبھی الصاخہ، کبھی الغاشیہ، کبھی الساعہ، کبھی الواقعہ، اور کبھی یہاں القارعہ. یہ سارے ہی ہلا دینے والے نام ہیں. وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوگی، ہر چیز اڑ رہی ہوگی. کبھی آپ نے کسی زلزلے کا سین دیکھا ہو کہ جب عمارتیں گرتی ہیں تو گرد و غبار اڑ رہا ہوتا ہے، چیزیں اڑ رہی ہوتی ہیں، اور گھر کے اندر جو ساز و سامان پڑا ہوتا ہے وہ اڑ اڑ کے کہیں جا رہا ہوتا ہے. خود انسانوں کے ٹکڑے ہو کے بازو کا ادھر ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں. خصوصاً اب جو بم بلاسٹ ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کیا حالت ہوتی، ہر چیز جیسے اڑ رہی ہے. تو قیامت کا زلزلہ جب آئے گا اور وہ آ کے آفت جب کھڑکھڑائے گی ہر چیز کو، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز ایک افراتفری کا عالم ہوگا، کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لیکن اس دن تو حساب ہوگا، سب کو بلا لیا جائے گا. پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ دل پسند عیش میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی جہنم کا گڑھا ہوگا. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. بات یہ ہے کہ انسان کے جو نام اعمال ہے اس میں اس کے ارادے، نیتیں، ذوق، شوق وہ بھی رکھا جائے گا، اس کی گفتگو، اس کے ایکشنز، معاملات، رویے، حتیٰ کہ انسان کے جو تاثرات اور اس کے ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ بھی، اور خود انسان
کا جسم بھی، اور قربانی کے جانور بھی، اور ان کے اندر سے جو ان کے بال کھال اور ان کی لید وغیرہ وہ سب بھی، خون بھی ان کا، ساری چیزیں. حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں مسواک کے درخت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک توڑ رہا تھا اور لوگ میری باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس پڑے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہنے لگے ان کی پنڈلیوں کی باریکی کی وجہ سے، یعنی بہت تھن تھی. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ترازو میں یہ پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوگی. یعنی جو اعضاء ہم اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، جن چیزوں سے کام لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لیتے ہیں، قلم سے لیتے ہیں، جو چیزیں ہم اس کے راستے میں استعمال کرتے ہیں، وہ ساری قیامت کے دن نامہ اعمال کا حصہ بن جائیں گی. اس لیے کچھ بھی اللہ نے جو دیا ہے اسے خیر کے کام میں لگائیں، اور کبھی کسی اور کے اوپر ہنسے نہیں. کچھ نہیں معلوم کہ اس کے اندر کیا تقویٰ ہے اور وہ اللہ کے نظر میں کتنا پیارا ہے. ظاہر پہ نہ جائیں، لیکن انسان دنیا کی ظاہری رونقوں اور کثرت کی طرف بھولا رہتا ہے. سورۃ التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے. الہاکم التکاثر، یعنی انسان ہر وقت کثرت کی تلاش میں ہے، ہر چیز میں کثرت، اور اسی فکر میں انسان دوڑ رہا ہے. یعنی جو ہے اس پہ راضی نہیں، قناعت نہیں، اور نیکی کی طرف بھاگ دوڑ کم ہے، یہاں تک کہ اسی فکر میں تم قبر تک پہنچ جاتے ہو. اور ہو حالانکہ انسان کے لیے آگے بڑھنے کے اور راستے بھی ہیں، وہ اور طریقوں سے بھی بھاگ دوڑ کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مقتول کے علاوہ اللہ کے راستے میں کون کون ہے؟ کیونکہ جیسے گھوڑے اپنے مالک کے راستے میں دوڑتے ہیں، اسی طرح انسان کو بھی اپنے رب کے راستے میں دوڑنا چاہیے. تو گھوڑوں کے دوڑنے اور پھر کثرت کی بات، ایک وہ دوڑنے والے اور ایک یہاں کی دوڑ ہے، دنیا کی دوڑ. تو کون سی دوڑ پسندیدہ ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہم جنگ تو کر نہیں سکتے، کہیں ایسی چیزوں میں دوڑ نہیں سکتے، پھر کیا دوڑیں، کس کام میں دوڑیں؟ فرمایا جو اپنے ماں باپ کی خدمت کی کوشش کرے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. جو ان کے لیے دوڑ رہا ہے اور بھاگ بھاگ کے جا رہا ہے ان کی خدمت یا کام کو، وہ بھی اللہ کے دین کا ہی کام کر رہا ہے ایک طرح سے. جو اپنے گھر والوں کے ساتھ کوشش کرے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، یعنی ان کے کام کرتے ہیں. مثلا اگر آپ بچوں کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، میاں کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ بھاگ رہے ہیں، اور کس لیے بھاگ رہے ہیں کہ وقت پہ ہو جائے، پھر نماز پڑھیں، پھر اور کوئی اچھا کام کریں، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. نیت بس اچھی کر لیں. اسی طرح جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. بیٹھے اپنی جگہ لیکن راستہ اللہ کا ہے. اب اللہ کے راستے میں نفس کے خلاف کیا جہاد ہوتا ہے؟ ابن القیم اس کے بارے میں لکھتے ہیں، نمبر 1، جو کوئی شخص علم حاصل کر کے اللہ کے دین اور اس کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتے ہوئے نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے، ایسا دین جس کے بغیر کسی نفس کے لیے نہ تو دنیا میں کامیابی ہے اور نہ آخرت میں اطمینان. اگر دین کے علم کو نظر انداز کیا جائے تو دنیا اور آخرت میں خسارہ اور رسوائی. انسان صرف یہ نہ سوچے کیونکہ میں ماں باپ کی خدمت بہت کرتا ہوں لہٰذا یہ کافی نہیں، اس کو اپنے نفس کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے. اور نفس کے ساتھ جہاد کیا؟ سب سے پہلے اس کو دین کا علم سکھانا، اور کیونکہ اس علم کے بغیر ہر چیز میں اندھیرا ہے اور دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے. دوسرے، علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے نفس کے خلاف جد و جہد کرنا. انسان سیکھ لیتا ہے، پھر عمل کا مرحلہ آتا ہے تو سست پڑ جاتا ہے. تو یہ جو عمل کے لیے اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے وہ بھی نفس کے خلاف جہاد ہے. پھر اسی طرح نفس کے خلاف کوشش کرتے ہوئے اوروں کو علم سکھائے، ورنہ اس کا شمار اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھپانے والوں میں ہوگا. یہ بھی ایک جہاد ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اور اس کا علم نہ اس کو دنیا میں فائدہ دے گا اور نہ ہی آخرت میں عذاب سے بچا سکے گا. کیونکہ بہت سے لوگ سیکھنے کے تو شوقین ہوتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں، بس پھر اپنی ذات تک ہی رکھتے ہیں، اس کو آگے نہیں پہنچاتے. تو یہ بھی جہاد ہے، کیونکہ اس کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، بہت سی چیزوں کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے، پھر یہ کام کر سکتا ہے. پھر چوتھی بات یہ ہے کہ جب انسان کسی کو بتاتا ہے تو لوگ باتیں بناتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. سکھانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اس میں سب سے زیادہ صبر و برداشت چاہیے. یہ بھی نفس کے جہاد کا ہی حصہ ہے. کہا کہ یہ دائی اللہ کی طرف بلاتے ہوئے پیش آنے والی مشکلات اور مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر جو صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور صبر سے کام لیتا ہے، یہ بھی نفس کے خلاف جہاد ہے.
آپ دیکھیں کہ جب آپ کو یہ سب برداشت کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ ضبط کر جاتے ہیں تو یہ بھی جہاد کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا اگر کوئی شخص یہ چاروں مرحلے طے کر لیتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے کا، پھر عمل کرنے کا، پھر سکھانے کا، پھر لوگوں کی باتیں سن کے برداشت کرنے کا، تو وہ ربانیون میں شمار ہوگا. اور قرآن تو پڑھتے پڑھاتے ہی کس لیے؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. اسلاف کا کہنا ہے کہ کوئی عالم ربانی نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ سچائی کو نہ جانے، اس پر عمل نہ کرے، اس کی تعلیم نہ دے. اگر کوئی شخص علم سیکھتا ہے، عمل کرتا ہے، آگے سکھاتا ہے، تو یہ بات جنت کے اعلیٰ درجات پانے کا سبب ہوگی. تو تقاصر اگر چاہیے تو اس کے لیے انسان کرے، بھاگے دوڑے تو ان چیزوں کے لیے. پھر اسی طرح فرمایا کہ جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ طاغوت کے راستے میں ہے. یعنی ان کاموں کے علاوہ اگر صرف مقابلے میں دنیا حاصل کر رہا ہے، اس نے فلاں ایریا میں گھر لے لیا، مجھے اس سے بہتر گھر اور اس سے زیادہ بڑا لینا ہے، اور اس کے لیے انسان دن رات لگ جائے، اور جب وہ لے لے تو پھر اور چیزیں، تو صرف اگر دنیا کی خاطر ہی انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو فرمایا کہ یہ طاغوت کے راستے میں ہے. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ شیطان کے راستے میں ہے. کلا، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. کیا معلوم ہو جائے گا؟ تمہاری غلط فہمی دور ہو جائے گی کہ دنیا کی یہ متاع تمہارے کس کام آتی ہے، اور دوسروں سے بڑھ جانا یا دوسروں سے آگے نکلنا ترقی اور کامیابی ہے، یا اللہ کی نظر میں بڑا ہونا ترقی ہے. ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. ہرگز نہیں، اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس انجام کو جانتے ہوتے تو تم ایسا نہ کرتے، پھر ان چیزوں کے پیچھے نہ بھاگتے، خیر کے کاموں میں بھاگتے. تم دوزخ دیکھ کر رہو گے. سورۃ طٰہٰ میں آتا نا وَإِن مِّنکُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس کے اوپر سے سب گزریں گے. پل صراط اسی کے اوپر رکھی ہے. اور قبر میں بھی ہر مردے کو جنت کے ساتھ جہنم دونوں چیزیں دکھائی، نیک بد دونوں کو، اور اس پر انسان کو پھر حسرت ہوتی ہے. نیک کو حسرت ہوتی ہے کہ میں اور زیادہ جنت میں جگہ زیادہ کر لیتا، اور برے کو حسرت ہوتی ہے کہ اگر میں اچھا کرتا تو مجھے یہ جنت ملتی. تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، پھر سن لو کہ تم بالکل یقین کے ساتھ اس کو دیکھو گے. اب دیکھیں کہ دنیا میں اگر کہیں بڑی آگ لگی ہوئی تو دیکھ کے دل گھبراتا ہے، اس آگ سے بڑی تو کوئی آگ ہی نہیں. پھر ضرور اس روز تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی ہوگی. اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ ہر طرح کی نعمتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا، مگر اس بات سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. اس سے ڈر لگتا ہے کہ تم پھر اپنا مشن بھول جاؤ گے، اپنے پیغمبر کی میراث کو بھول جاؤ گے. میں تمہارے بارے میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم انجانے میں گناہ کرو گے، بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم جان بوجھ کر گناہ کرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ناز و نعمت کی زندگی سے بچو. اللہ کے بندے ناز و نعمت کی زندگی نہیں گزارتے، وہ مشقتوں میں وقت گزارتے ہیں تاکہ کیا کر سکیں؟ جنت کی راحتیں پا سکیں. کیونکہ اگر ہم صرف دنیا میں ہی نعمتیں اکٹھی کرنے میں لگے رہے اور یہی سارے آرام کر لیے تو پھر آخرت کے لیے کام نہیں ہو سکے گا. سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. حق کی نصیحت اس کو جو دوسروں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو یا جو حق سے ہٹا ہوا ہو، اس کو حق کی طرف لانا. اور صبر کی تلقین کس کو؟ جس پر ظلم ہو رہا ہو، جو مصیبت میں ہو، اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، تاکہ ہر شخص درست راستے پر قائم رہ سکے. اس میں آپ دیکھیے کہ صرف کامیابی کے لیے اللہ نے قسم کھا کے کہا کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک یہ 4 کام نہ ہو. ہم پہلے 2 کام کر کے مطمئن بیٹھے ہیں. کون سا؟ اللہ پہ، فرشتوں، رسولوں، ہر چیز پہ ایمان رکھتے ہیں جو اللہ نے کہا لانے کو وہ ہے ہمارا، اور عمل صالح، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج زکات کرتے ہیں. اور کیا کرنا ہے؟ یہ کہ ضروری ہے کہ ہم اور علم حاصل کریں اور نئے نئے کام کریں؟ نہیں. جب تک حق کا پتہ نہیں ہوگا، حق کسی کو بتائیں گے کیسے؟ اور دن رات ہمارے سامنے ناحق باتیں ہوتی ہیں، ناحق زیادتیاں ہوتی ہیں. ظلم کو کیسے روک سکتے ہیں؟ برائی سے کسی کو کیسے منع کر سکتے ہیں جب تک آپ کو خود ہی نہیں پتا کہ برا کیا اور اچھا کیا؟ اور پھر صبر کی تلقین بھی نہیں کر سکتے جب تک اپنے اندر نہ ہو. اور اپنے اندر کب آتا ہے؟ اللہ کے اذن سے آتا ہے. اور انسان آخرت کے بڑے درجوں کا یقین رکھتے ہوئے صبر کر سکتا ہے. اور یاد رکھیے، کسی کو صرف وہ صبر کی تلقین کر سکتا ہے جو خود کر سکتا ہو. جو خود نہ کرتا ہو وہ تو دوسرے کو روتا دیکھ کے خود بھی رونے بیٹھ جائے گا. وہ کسی کو کیا سنبھالے گا؟
سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یہ عادت بڑی ہی بری عادت ہے، اور کچھ لوگوں کو اس کے بغیر چین نہیں آتا، جیسے نشہ ہوتا ہے نا، اس طرح انہوں کو دوسروں کے عیب چننے اور ان کی برائیاں کرنے کی عادت ہوتی۔ وہ کچھ کر لیں، وہ روزے سے ہو پھر بھی انہیں یاد نہیں رہتا، وہ مسجد میں بیٹھے ہو پھر بھی یاد نہیں رہتا، وہ اعتکاف کی حالت میں ہو وہ پھر بھی بھول جاتے ہیں کہ کسی کی برائی نہیں کرنی۔ صبر صبر، وہ حج پر ہو انہیں پھر یاد نہیں رہتا، وہ مسجد حرام میں بیٹھے ہو وہاں بھی چغل خوری سے باز نہیں آتے، وہاں بھی کسی نہ کسی کی بات کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ عادت ہوتی ہے، عادت، اور جب تک ہم اس سے اپنے آپ کو نکالیں گے نہیں، نکل نہیں پائیں گے۔ لہٰذا اتنی سخت بات کی گئی، ایک جگہ تو کہا نا مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور دوسری جگہ کا تباہی ہے لکل، ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پہ تانے اور پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، یعنی جو لوگوں کی صرف عیب دیکھتا ہے اور بری باتیں ہی کرتا ہے، خود بھی بد مزاج ہے اور دوسروں کے مزاج بھی خراب کرتا ہے۔ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا، وہ سمجھتا ہے اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا، یعنی جہنم میں، اور تم کیا جانو کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، جیسے اوون گرم کر کے اس میں چکن ڈال کے بند کر دیا جاتا ہے، ٹیمپریچر سیٹ کر دیا جاتا ہے۔ جہنم کے بھی کچھ حصے ایسے ہیں جو انتہائی ہولناک ہے کہ اس میں فرنسز کی طرح لوگوں کو ان میں ٹھوس کے بند کر کے اوپر سے ڈھکن بھی بند، اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے، کہیں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ یہ کس کا انجام بتایا جا رہا ہے؟ یہ تھوڑی کہا گیا کہ جو یہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا، جو آخرت کو نہیں مانتا، کوئی بات ہے اس میں ایسی؟ یہ تانے باز شخص کی بات ہو رہی ہے، چغل خور کی بات، غیبتیں کرنے والے کی، دوسروں کا مذاق اڑانے والے کی، دوسروں کو ذلیل کرنے والے کی، دوسروں کو بدتمیزی کے ساتھ پیش آنے والے کی بات ہو رہی ہے، جو ہر ایک کا دل جلائے رکھتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، معمولی برائی نہیں ہے، بہت سخت بات ہے۔ ہم سب کو اس سے عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے، نصیحت حاصل کرنے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جو ہاتھیوں پہ بیٹھ کے آئے تھے، بڑی چیز سمجھتے تھے خود کو۔ ہوا یہ تھا کہ 6 صدی عیسوی میں ابرہا نے مکہ میں خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک گھر بنایا، لیکن لوگ اس میں آئے کوئی نہیں۔ پھر کسی نے جا کے وہاں غلاظت کر دی، تو کسی نے کہا کہ یہ تو کوئی عرب تھا جس نے ایسا کیا، تو وہ پیچھے آ گیا اس کے کہ ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں۔ ہزاروں کا لشکر لے کے، ہاتھیوں کے ساتھ لے کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگا تکبر میں آ کے۔ اب اہل مکہ نے تو کبھی ہاتھی دیکھے نہیں تھے، نہ مقابلہ کرنا جانتے تھے، وہ تو جا کے چھپ گئے پہاڑوں میں اور کہا رب تیرا گھر ہے، تو خود ہی حفاظت کر، ہم تو نہیں کر سکتے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مکہ والوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے ہاتھی والوں کو تباہ کیا تھا، وہ ہاتھیوں کے ساتھ ہے، تمہارے پاس تو ہاتھی بھی نہیں ہے، تم سوچ لو تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا کہ وہ اللہ کا گھر ڈھانے آیا تھا، اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا، ہر طرف ان کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ پھر قریش کو نصیحت کی جا رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش، چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا، خوف سے بچا کر امن کی حالت دی۔ اہل مکہ خصوصاً قریش کے سردار جو تھے، ان کا پورے علاقے میں بہت ایک نام تھا اور ان کا ایک احترام تھا کہ وہ اللہ کے گھر کے والی وارث ہے۔ اس بنا پر ان کو ہر طرح کی سہولتیں تھی، ان کے بزنس ٹرپ لگتے تھے، سمر اور ونٹر جو سیزن ہوتے تھے ان علاقوں میں جہاں کے موسم اچھے ہوتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید آج کے دور میں ہم ہی ان چیزوں کے خیال کرنے والے ہیں، جبکہ اس دور میں بھی لوگ ان سب چیزوں کو پلان کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے کبھی سوچا کہ تمہیں یہ عزت کیوں ملی؟ تم نے کبھی سوچا کہ تمہیں اتنا زبردست بزنس کیوں ملتا ہے؟ تم نے کبھی سوچا کہ تمہارا یہ حرم کس نے امن والا بنایا؟ اتنی نعمتیں پا کر، اچھے موسم، اچھا امن، اچھی راحت اور نعمتیں، پھر بھی تم اپنے رب کے وفادار نہیں بنو گے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے ان کو۔ دنیا میں انسان جہاں بھی ہو،
آپ جیسے یہاں پر ہر طرح کی نعمتیں آپ کے پاس، امن امان ہے، سب کچھ ہے، اچھا کوالٹی لائف ہے، لیکن اس لیے تھوڑی اللہ نے یہ سب کچھ دیا کہ پھر سب کچھ بھول کر پیچھے چھوڑ کر صرف اور صرف دنیا کے ہو جائے. ان ساری نعمتوں میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، جیسے اللہ کے بندے ایوب علیہ السلام کیا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الماعون. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. تم نے دیکھا اس شخص کو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، اس کی مار پٹائی کرتا ہے، اور مسکین کا کھانا دینے پر اکساتا نہیں، دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا. انتہائی درجے کا اکھڑ، بد اخلاق، بد مزاج انسان. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. تباہی ہے، تباہی کس کے لیے؟ نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے. وہ تو ایک الگ بات ہے، یہاں تو نماز پڑھنے والوں کی شامت بلائی جا رہی ہے. کون ہے وہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، بالکل بے دھیانی میں پڑھتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں. اب یہ جو بات ہے نمازوں سے غافل اور نمازوں کی طرف توجہ نہ ہونا اور نماز کی کیئر نہ کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہاں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات کی گئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز میں اگر کبھی کوئی بھول جائے تو اس کی شامت آ گئی، وہ انسان ہے، بھول ہی جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نظر میں نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے میں کوئی فرق نہیں، پڑھ لی تب بھی ٹھیک، نہیں پڑھی تب بھی برابر. پھر اسی طرح نماز کا وقت ٹال کے پڑھتے ہیں، پھر جب بالکل ختم ہونے والا تھا دو چار ٹھونگے مار لیتے ہیں، اٹھتے ہیں تو بددلی کے ساتھ جب کوئی مصیبت نازل ہو گئی اذان ہو کے، یا اللہ پھر نماز کا وقت. پھر پڑھتے بھی ہیں تو کوئی اس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جلدی جلدی بس سر سے اتارنے کی، پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس نماز کو ان کی زندگی میں کوئی اثر نظر نہیں آتا. سجدے اور رکوع ٹھیک طرح نہیں ہوتے. رکوع اور سجدہ ٹھیک سے نہ کرنا نماز کو ضائع کر دیتا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے مگر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، شاید کہ وہ رکوع پورا کرتا اور سجدہ پورا نہیں کرتا، اور سجدہ پورا کرتا اور رکوع پورا نہیں کرتا. یاد رکھیے رکوع اور سجدہ برابر ہونا چاہیے. رکوع کرتے ہوئے کمر پوری اس طرح جھکی ہونی چاہیے جیسے یعنی برابر ہو جائے. آپ کھڑے ہیں نا یوں، اور اتنا جھکائیں کہ پوری بینڈ ہو جائے. اور سجدہ جو ہے وہ بھی صحیح 7 اعضاء پر ہو. اور اس کا اگر طریقہ نہیں آتا تو سیکھ لیں. ایسے نہ ہو کہ راتوں میں قیام بھی کر رہے ہیں، رات جاگ بھی رہے ہیں اور نمازیں کہ قبول ہی نہیں ہو رہی. تو اس لیے نماز پڑھنا ہی کافی نہیں، صحیح طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے. سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. اے نبی ہم نے تم کو کوثر عطا کی، خیر کثیر، بھلائی، جنت کی ایک نہر جو آپ کو وہاں نصیب ہوگی. اسی طرح دنیا میں آپ کا پیغام دنیا میں عام ہوا، فتوحات کی کثرت، ہر طرح کی خیر رہتی دنیا تک آپ کا نام باقی ہے، ہر اذان میں آپ کا نام شامل ہے. اور اذانیں آپ دیکھیں کہ کس طرح سورج ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے اور اذانوں کے وقت بدلتے جاتے ہیں، اور پورے گلوب پر اذانیں چلتی رہتی ہیں سارا وقت. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثیر ہوتا رہتا ہے. فصلی لربک وانحر. جب یہ تم کو ملا تو اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو. ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ شکرانہ، مزید نفل بھی شکرانے کے اور صدقہ بھی شکرانے کا. ان شانئک ھو الابتر. پھر کسی حاسد کا حسد نقصان نہیں دے گا، کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا. سورۃ الکافرون. سورۃ الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے، 1/4 قرآن کے برابر ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں میں، فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ پڑھتے تھے. اسی طرح وتر کی دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون ہوتی تھی، اور بھی سنتوں وغیرہ میں. تو یہ سورت بڑی اہم سورتوں میں سے ہے. رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ پڑھے گا وہ شرک سے بری و ذمہ ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یعنی دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں.
دین ایسی چیز ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اسی کو دین کہیں گے جو اس نے اتارا ہے۔ بعض لوگ دین کے نام پہ ایسے کام کرتے رہتے ہیں جو دین کا حصہ ہی نہیں ہوتے، بدعات وغیرہ، یا یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو دوسروں کے سلوک یا دوسروں کے رویے کے تابع کر لیتے ہیں کہ اچھا اگر یہ پسند کریں گے تو میں یہ کام کروں گا ورنہ نہیں۔ دین کے معاملے میں دین اور بے دینی بالکل الگ الگ ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی کا رستہ الگ ہے، ہدایت کا الگ ہے۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الٹے راستے پہ جا رہے ہیں اور آپ کہیں کہ میں ہدایت پالوں گا وہاں سے، آپ بدعات کر رہے ہیں اور آپ کہیں میں بڑی نیکی کے کام کر رہا ہوں۔ یا یہ ہے کہ فلاں کی جیسے بنی اسرائیل نے گائے دیکھی اور اس کی عبادت ہو رہی تھی، کہا ہمیں بھی کوئی گائے مل جائے اور ہم بھی بچڑا بنا کے پوجنے لگے، اور شروع بھی کر دیا انہوں نے۔ نہیں، دین کے معاملے میں جو احکامات ہیں صاف صاف ان پر عمل کرنا ہی دراصل دینداری ہے۔ اس لیے انسان کچھ اور قربان کرے تو کرے مگر دین قربان نہ کرے۔ سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور اے نبی تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت شکرانے کے طور پر کیا کرو؟ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کی کثرت کرو اور اس سے مغفرت مانگو کہ کہیں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ معاف کر دے، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں چاہے دنیاوی کامیابی یا دین میں کامیابی کوئی بھی چیز دیکھتا ہے تو انسان کا دشمن جو شیطان ہے اس کے اندر بڑائی کا خیال ڈالنے لگتا ہے، اس کے اندر غرور آنے لگتا ہے۔ ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کر رہے تھے تو آپ اتنا جھکے ہوئے تھے کہ اونٹ کا کجاوا آپ کی ٹھوڑی کے ساتھ لگ رہا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ بندہ مومن دنیا میں یا دین میں کامیاب ہو کر تکبر اور غرور نہیں کرتا، اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا، روڈ نہیں ہوتا، اس کے اندر اور عاجزی آتی۔ قرآن کا بوجھ اس کو اور جھکا دیتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر تم دیکھتے کہ یہ قرآن کسی پہاڑ پہ اترا ہے تو وہ بھی اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے پھٹ پڑتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، دب جاتا۔ لیکن انسان قرآن پڑھ کے متکبر بن جائے، یہ تو ہو سکتا ہی نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے آپ کو بھی زندگی میں ایک اور بار قرآن مکمل کرنے کی توفیق دی۔ جن لوگوں کے جو پارے چھٹ گئے ہیں اس کو کوشش کر کے جلد از جلد مکمل کر لیں، تاکہ ایک دفعہ سالانہ ریفریشر کورس یعنی قرآن کا ریفریشر کورس اس سے اپنے آپ کو تازہ کر لیں۔ ایک اور قرآن کا اضافہ ہو گیا آپ کی زندگی میں، کیا ہونا چاہیے؟ اور عاجزی، پہلے سے اور زیادہ جھک جائیں، ہمبل ہو جائیں، نرم ہو جائیں۔ کوئی چیز نئی بنتی نہیں جب تک ٹوٹے نہیں۔ ہمارا ایمان اور اس کی تجدید نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک دفعہ اپنے آپ کو توڑیں گے نہیں۔ متصدعن، قرآن کی وجہ سے اپنی پرانی عادتوں کو، اپنے پرانے رویے اور طریقوں کو توڑ کے ایک نیا انسان بنے اور اپنے آپ سے عہد کرے کہ یا اللہ آج سے میں تیری پسند کے مطابق ہی زندگی بسر کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ اللہب۔ ابو لہب آپ کا چچا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کا مخالف، عرب روایات کے بھی خلاف اور اخلاق کے تقاضوں کے بھی خلاف وہ آپ کی مخالفت کر رہا تھا، اور مخالفت میں بہت آگے چلا گیا۔ اس میں صرف اس نے نہیں، اس کے بیٹوں نے بھی اور اس کی بیوی نے تو اپنا ہار بیچ ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت۔ ہم دین کی خدمت میں کبھی ہار نہ بیچیں، وہ دین کی مخالفت میں ہار بیچ کے لگی ہوئی تھی، وہ دشمنی میں اتنی پکی تھی، ہم دین کی دوستی اور محبت میں اتنے پکے نہیں۔ بہرحال اب کیا ہوا؟ ایک وقت تھا کہ ابو لہب مکہ کا سردار تھا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے میں مجبور کر دیا۔ جب ابو طالب کے ساتھ وہ گھاٹی میں چلے گئے تھے اس میں اس کا ایک بڑا رول تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ جب ابو لہب کا مشن ناکام ہو گیا، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا، یعنی اس کی سازشیں اور اس کی کوششیں، ہاتھوں سے انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کاروائیاں کرتا ہے، وہ ہاتھ ہی ٹوٹ گئے، گویا سارا زور ٹوٹ گیا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ دنیا کی خاطر وہ دین کی مخالفت کر رہا تھا، لیکن دنیا بھی گئی اور دین بھی گیا۔ ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا،
لہب بھی شعلے کو کہتے ہیں کہ بہت سرخ و سفید تھا تو لوگوں نے اس کا نام ابو لہب رکھ دیا تھا. کہا کہ واقعی وہ آگ کے شعلوں میں ڈالا جائے گا. وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی اس کی کمپانین ہوگی. حمالۃ الحطب، جو لگائی بجھائی کرنے والی یا ایندھن چننے والی، کیونکہ وہ لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے آگے ڈال دیتی کہ صبح آپ نماز کے لیے نہ نکل سکیں. اور آپ کی چونکہ ہمسائی تھی اس لیے گھر میں گندگی پھینکتی اور بد کلامی اور بد اخلاقی برتتی اور ہر طرح سے ستاتی، حالانکہ رشتہ دار تھی. اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی کیونکہ اس کے پاس بہت قیمتی ہار تھا اور وہ اس ہار کو اٹھا کے قسمیں کھا کے کہتی کہ یہ محمد کی مخالفت میں بیچ ڈالوں گی. آپ سوچ رہے ہوں گے اس نے کیا مخالفت کی؟ وہ مردوں نے تو جنگوں میں گئے اور انہوں نے لڑائیاں کی اور کام بہت مخالفتیں کی. یہ حمالۃ الحطب تھی. ایک تو واقعی لکڑیاں چن کے لاتی، دوسرے لگائی بجھائی کرتی، گھر گھر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائیاں کرتی، آپ کو برا بھلا کہتی، آپ کو محمد بن مزمم کہتی. اور ایک دفعہ تو کچھ اٹھا لائی آپ کو مارنے کے لیے، وہ دل سے پیستے ہیں کچھ، وہ اٹھا لائی کہ میں آج تو کام تمام کروں گی. حرم میں داخل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر پاس ہے. حضرت ابوبکر ڈر گئے، کہنے کہ یہ تو لگتا برے ارادے سے آئی، کچھ کر دے گی. فرمایا یہ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی. بہرحال وہ آئی، پوچھا مزمم کہاں ہے، اور گالیاں شالیاں دی اور برا بھلا کہا. تو پھر بہرحال چلی گئی. حضرت ابوبکر کو بہت طیش آیا اور بہت رنجیدہ ہوئے کہ آپ کو اتنے برے لفظ سے پکارا. آپ نے فرمایا تم فکر نہیں کرو، میں تو مزمم ہوئی نہیں، میرا نام تو محمد ہے. اور اس طرح ایک اتنی نیگیٹو بات کو اتنی پازیٹو میں بدل دیا. تو بہرحال اللہ کا دین غالب ہوا اور ابو لہب کا مشن ناکام ہوا. سورۃ الاخلاص. اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو بھی اللہ کے لیے خالص ہو جانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کہو وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی دین کی خدمت کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی قربانی اور کسی کے مال خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، بے نیاز ہے وہ ان تمام چیزوں سے، بہت بالا بلند. ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص اگر 10 بار سورۃ اخلاص یعنی خالص کر کے پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں ایک محل بنتا ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب تو ہمارے بہت سے محل ہو جائیں گے، ہم بہت دفعہ 10 دفعہ پڑھ لیں گے. آپ نے فرمایا اللہ کے پاس اس سے بہت زیادہ ہے اور بہت اچھا ہے. یعنی ہمیں دنیا میں ایک محل حاصل کرنا بڑا مشکل لگتا ہے نا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اس لیے اس کو نمازوں میں بھی پڑھنا چاہیے، صبح شام کی دعاؤں میں بھی، نمازوں کے بعد بھی، اور ویسے بھی کسی وقت بیٹھ کے. اس لیے بعض لوگوں نے 10 مختلف قاریوں کی آواز میں ریکارڈ بھی کی ہوئی ہے، وقت نہیں کہ آپ کو سنائیں، لیکن 10 دفعہ پڑھنے کی ایک فضیلت ہے، حدیث میں آتی ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے اس کی. اور اس میں آپ دیکھیے کہ لوگوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا تعارف کرا دے کہ اللہ کون ہے. کہا وہ بس ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اور اس جیسا کچھ ہے ہی نہیں. اور اس صورت کی تو جتنی بھی تفصیل بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے، بس اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے دل کو ہر دوسری چیز سے خالص کر لیں، صاف کر لیں. توحید کا پیغام اس میں سمو دیا گیا ہے. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو معوذتین کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے کہا تھا کہ عقبہ میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھاؤں جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں، نہ ان جیسی فرقان میں ہیں. تم پر ایک رات بھی ایسی نہ آئے کہ تم ان کو نہ پڑھو. وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. بہترین کلام، صبح و شام پڑھیں یہ تینوں صورتیں 3 بار، اور پھر اللہ کی پناہ میں آ جائیں. قل اعوذ برب الفلق. اب دیکھیے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، دین کا کام کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس میں مختلف طرح کے رکاوٹیں، آبسٹیکل، مشکلات، پرابلم، بہت کچھ ہے. پھر انسان کہاں جائے، کس سے مدد مانگے؟ عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے پھر لوگوں کے پاس جاتے. نہیں، اللہ کی بنا لے لو، اللہ کے پاس چلو. قل اعوذ برب الفلق. فلق کیا ہے؟ صبح کا پھوٹنا، روشنی کا ہونا.
مشکلات میں انسان کیا چاہتا ہے؟ کوئی امید کی کرن نظر آئے. دیکھو ہر روز رات کے بعد صبح پڑتی ہے, صبح روز روشنی ہوتی ہے. کون وہ لاتا ہے؟ وہ رب لاتا ہے. تمہاری زندگی میں اور تمہاری مشکلات میں بھی روشنی کون لائے گا؟ کون امید کی کرن لائے گا؟ رب ہی لائے گا. من شر ما خلق, وہ ہر شر سے تم کو بچا لے گا. ہر اس چیز کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں جو اس نے پیدا کی. یعنی چیزوں کے اندر اچھائی بھی ہے اور تکلیف بھی ہے, کانٹا چبھتا بھی ہے, لوہا کاٹتا بھی ہے, سانپ بچھو بھی انسان کو ڈستا ہے. تو یہ ان کی خصوصیت ہے. تو ان سب چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ لینی چاہیے. اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے, کیونکہ اندھیرے میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں, چھپ کے لوگ کام کرتے ہیں, چور ڈاکو بھی اندھیروں میں آتے ہیں, اور اسی طرح اور بھی بلائیں وغیرہ نکل آتی ہیں, اور اندھیرے میں انسان کو ڈپریشن بھی ہونے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جن دنوں سورج کم نکلتا ہے, یہاں سردیوں کے مہینے جن میں اندھیرا اندھیرا ہوتا ہے, وہ بھی کتنے ڈپریسنگ ہو جاتے ہیں. تو ان سب چیزوں کے شر سے, ڈپریشن سے بچانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے, اللہ کا ذکر کرے, اللہ کی طرف رجوع کرے. اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے, جبکہ وہ حسد کرے, جادو کے اور حسد کے شر سے, کیونکہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. یہ ایک ایسی کمزوری ہے انسان کی کہ انسان کے پاس جتنا کچھ بھی ہو نا, جب وہ دیکھتا ہے کسی کے پاس اس سے زیادہ تو ایک دم وہ کانشیس ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس کیسے آگے. پھر اس کی کیا تمنا ہوتی؟ اس سے لے لیا جائے اور مجھے مل جائے. بھئی آپ اپنے لیے مانگو اور اس کا بھی اس کے پاس رہنے دو. لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے, پھر وہ آپ سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. جب ان کی پہنچ آپ تک نہیں ہوتی تو جادو کا سہارا لیتے ہیں. اس لیے انسان کیا کرے؟ ایسی انجانی اور ان نون پاورز جو انسان کو نقصان دینے کے لیے تلی بیٹھی ہوتی ہے, اللہ کی پناہ لے, اللہ کو تھام لے. من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم, من یؤمن باللہ یہد قلبہ. اللہ کو تھامے ایسی حالت میں, ایسی صورت میں, تو انشاءاللہ کوئی حسد کرنے والا آپ کو نقصان نہیں دے سکتا. اور ویسے بھی توہمات میں نہیں پڑنا چاہیے. کبھی یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. انسان کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے, اور اگر کوئی شک بھی ہو تو ادھر ادھر فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, امیر کے پاس جائیں جو سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ بڑا ہے, اور وہ ہے اللہ رب العالمین. سورۃ الناس, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب, انسانوں کے بادشاہ, انسانوں کے حقیقی معبود کی. کس سے بچنے کے لیے, کس سے محفوظ رہنے کے لیے؟ اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. یاد رکھیے کہ انسان جب قرآن پڑھ لیتا ہے تو انسان سمجھتا ہے مجھے اب روشنی مل گئی ہے, ہدایت مل گئی ہے, میں مضبوط ہو گیا ہوں, اب انشاءاللہ میں سیدھے راستے پہ ضرور چلوں گا. لیکن کیا ہوتا ہے, جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے, جو ہی آپ قرآن سے تعلق آپ کا کمزور پڑتا ہے, سارے شیطان دوڑ پڑتے ہیں. وہ چھوڑیں گے آپ کو؟ وہ پھر آ جائیں گے. وہ پرانے دوست بھی آ جائیں گے بھٹکانے کے لیے, اور شیطان بھی دوڑ پڑیں گے آپ کو پھسلانے کے لیے. تو پھر کیا کرے انسان؟ کیسے ہدایت اور حق پر استقامت اختیار کرے؟ استقامت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کو تھام لے. اور جب انسانوں کا خوف ہو, اور جب لوگوں کی کسی حکومت کا خوف ہو, اور جب لوگوں کی شر کا خوف ہو, تو پھر انسان کیا کرے؟ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے, اللہ کے حوالے کر دے خود کو. اور پھر خصوصاً دیکھیے برائیاں تو بہت ساری, خرابیاں بہت ساری ہیں, شر بہت سارے ہیں, لیکن آخر میں سب سے بڑے شر کا ذکر کر دیا گیا جس کی وجہ سے باقی سارے شر ہوتے ہیں, اور وہ ہے انسانوں اور جنوں کا شر, جو انسانوں کے خیالات میں حائل ہوتے ہیں, انسانوں کی سوچ میں حائل ہوتے ہیں, انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے تلے ہوئے ہوتے ہیں. ان سے بچ کے رہنا ہے اور اللہ کو پکڑ کے رکھنا ہے. لہذا اس قرآن کی دوستی کے بدلے ایسی دوستی چھوڑ دیں کہ جو آپ کو حق سے دور کرنے والی ہو. ایسے ماحول سے اجتناب برتیں جو آپ کو حق سے دور لے جانے والا ہو. یاد رکھیے, کوئی مجلس, کوئی شخص, کوئی بندہ, کوئی خیال ایسا جب آئے جو آپ کو آپ کے مشن سے, آپ کے کام سے, قربانی سے, نیکی سے ہٹانا چاہے, خواہ وہ پیار کی شکل میں آئے, چاہے وہ مار کی شکل میں آئے, یا کسی خیال کی شکل میں آئے, سمجھے یہی دشمن. قرآن میں اولاد تک کو دشمن کہا گیا کہ الولد مجبنۃ مخبلۃ, کہ اولاد جو ہے یہ بزدل بناتی ہے, بخیل بناتی ہے.
اور یہ ایک حقیقت ہے، کچھ نہیں کرنے دیتی انسان کو. اب ساری توجہ اپنی طرف لے جاتی ہے، سب کچھ مجھے کو دے دو، مال بھی سارا مجھے دے دو، پیار بھی سارا مجھے کو دے دو، کسی اور کا کوئی حصہ نہیں. اور اسی طرح انسان کی جو ازواج ہے وہ بھی دشمن بتائے گئے، شوہر بیوی بعض اوقات وہی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں نیکی کے راستے میں. ان سب چیزوں سے نجات کے لیے، ان کے شر سے نجات کے لیے، ان سے نجات کے لیے نہیں، ان کے شر سے نجات کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے دامن کو تھامنے کی، اللہ کی پناہ لینے کی. وہ رب ہے سارے انسانوں کا، سب بیچ میں آ گئے، اپنے پرائے پیارے دشمن سب کے سب، ملک الناس سب کا بادشاہ، سب اس کے ہاتھ میں قبضے میں، اور سب کا معبود بھی وہی ہے، میرا معبود بھی وہی ہے. تو مجھے اے رب تو بچا لے خناس کے وسواس سے جو بار بار آتا ہے. دیکھیے جب شیطان بار بار آتا ہے تو ہمیں بھی کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بار بار کدھر جانے کی؟ خیر اور بھلائی کی طرف جانے کی. وہ اپنی کوشش نہیں چھوڑتا، ہمیں بھی نہیں چھوڑنی. حدیث میں آتا ہے بے شک مومن اپنے شیطانوں کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے، وہ ان پہ حاوی ہو جاتا ہے. تو اب یہ چیلنج ہے آپ کے لیے، آپ شیطانوں کو تھکاتے ہیں یا شیطان آپ کو تھکاتے ہیں؟ آپ انشاءاللہ تھکائیں گے اور اچھے اچھے کاموں کے لیے دوڑتے رہیں گے. نیکی کے راستے میں بھی جانا نا، شیطان کے اوپر سواری کر کے جائیں اور اس کو ذلیل خوار کر کے، اور اپنے کام کو پیچھے کسی حالت میں نہ چھوڑیں اللہ کی مدد سے. تو انشاءاللہ جب آپ وہ بار بار پلٹ کے آ رہے ہیں اور آپ بار بار دین کی طرف، قرآن کی طرف، مسجد کی طرف، نیکی کی طرف نہیں پلٹ رہے، وہ آپ کو پکڑ لے گا. تو اس سے چھٹکارے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. ایک نصیحت کروں گی، باتیں تو بہت ساری، ٹائم نہیں ہے اس لیے مختصر سی بات کروں گی. قرآن کی نعمت مل جائے تو انسان کو شکر کرنا چاہیے اور عمل کی سوچنی چاہیے. ایک چیز جس سے ضروری بچنا ہے وہ ہے تکبر، نیکی کا، تقوی کا، پرہیزگاری اور پائٹی کا، کہ میں بڑی چیز بن گیا ہوں قرآن پڑھ کر. یہ نہ ہو. حدیث میں آتا ہے ان اخوف ما اخاف علیکم رجل قرأ القرآن، میں تم میں سب سے زیادہ ایسے قرآن پڑھنے والے شخص سے خوف زدہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کے قرآن پڑھنے کے اثرات اس کے چہرے پر رونما ہوتے ہیں، یعنی چہرے بدل جاتے ہیں قرآن پڑھ کے، نرمی آ جاتی ہے، رقت آ جاتی ہے، تقوی نظر آنے لگتا ہے، اسمائل آنے لگتی ہے اس پہ نظر، یعنی جو جو قرآن میں پڑھا وہ نظر آنے لگتا ہے. لیکن ابھی بھی خطرہ ہے. میں اس شخص سے ڈرتا ہوں، ایسے قرآن پڑھنے والے سے ڈرتا ہوں جس کے قرآن پڑھنے کے اثرات اس کے چہرے پہ رونما ہوتے ہیں اور وہ اسلام کا مددگار بن جاتا ہے، انصار اللہ. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ قرآن اس سے نکل جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، کوئی چیز اس کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی اور وہ اس کو اپنی پشت کے پیچھے کر دیتا ہے. کہاں وہ قرآن جو روز سامنے ہوتا تھا، روز سامنے کھلتا تھا، اب دنیا سامنے آ گئی، بچے سامنے آ گئے، گھر کے کام، مال، جاب اور چیزیں آ گئی، اور وہ پیچھے اوپر پڑا ہے، اوپر رکھ دیا ہے واپس. اور وہ اپنے پڑوسی پر تلوار سے چڑھ دوڑتا ہے، یعنی پھر شر کا نمائندہ بن جاتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، اس کو اذیت دیتا ہے، اور اس پر کفر کے تیر پھینکتا ہے. اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے کہ مجھے تو سب علم ہے، اور ہمسایوں کو اذیت دیتا ہے، لوگوں کو تیر تانے، یعنی کہ جس مختلف طریقے سے، اور ان کو کافر 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 کہنے لگتا ہے. دیکھیے کتنا عام ہے یہ دینی طبقے میں. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں میں سے کفر کا زیادہ حقدار کون ہے؟ کون اصل میں کافر ہے؟ پھر جس کو کافر کہا جا رہا ہے یا وہ جو کافر کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ شخص جو دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے. لوگوں پہ فتوے دینے نہ شروع کر دیں، کسی کو گمراہ، کسی کو کافر، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ. دین پڑھ کے ہمارے اندر کیا آنا چاہیے؟ عاجزی، انکساری، ساری توجہ اپنی غلطیوں پر، اور لوگوں کے اندر کیا ڈھونڈنا ہے؟ خوبیاں، خیر اور بھلائی. کسی سے اگر کوئی برے سے برا کام بھی ہو رہا ہے نا، اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہے، یا تو اس کو پتا نہیں، یا اس وقت یہ کسی مجبوری میں ہے، یا اس کی کوئی مشکل ہے، اور اس کے لیے دعا اللہ اس کو ہدایت دے، اور اس کی اصلاح کی فکر، اور معاشرے میں نیکی اور روشنی اور خیر اور بھلائی کے کاموں کو عام کرنے کی فکر. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے سینوں کی بہار، دلوں کا نور اور عمل کی راہ بنا دے.
قرآن چونکہ کبھی ختم نہیں ہوتا، جب ختم ہوتا پھر شروع کر لینا چاہیے، تاکہ جب ہم قیامت کے دن اٹھائے جائیں اس حال صاحب قرآن اٹھائے جائیں. اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.